اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے بے نام رفاقتوں کا موسم، از قلم روبینہ ورک۔ سارا دن وہ اپنے ہی گھر میں متوحش سی پھرا کرتی۔ کتنے ہی چھوٹے اور بڑے کام اس نے اپنے ارد گرد بکھیر رکھے تھے، اور بے حسی اور خاموشی کا حصار جو اس نے اپنی ذات کے گرد بڑی شدت اور جانفشانی سے بنایا ہوا تھا، وہ اس سب سے سوا تھا۔ گھر کے تمام کام ملازمین سے اپنی نگرانی میں کروانا، ساس کی خدمت، شوہر کی خوشنودی اور خواہش اور پسند کی تکمیل، آیا کی موجودگی میں ولی کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ دیگر ضروری اور غیر ضروری گھریلو امور میں مصروف رہنا اور فکر و تردد کرنا، جیسے اس نے اپنے اوپر فرض کر رکھا تھا۔ یہ سب بس کرو گا نا، مت کیا کرو اتنا کام، پتہ نہیں کیا چیز ہو، تھکتی بھی نہیں ہو۔ کبھی جو حیدر اسے کہتے تو وہ ایک خاموش نظر ان پر ڈالتی، جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات کہی ہو جو اس کے پلے بالکل بھی نہ پڑی ہو۔ پھر اگلے لمحے وہ دوبارہ کام میں یوں مصروف ہو جاتی جیسے کہہ رہی ہو، پتہ نہیں حیدر آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، چلے چھوڑے، جو بھی کہا ہے، میرے پاس وقت ہی کہاں ہے سننے اور سمجھنے کا۔ کسی کی جانب سے کوئی پابندی یا ساس اور شوہر کی طرف سے کوئی بندش بھی نہیں تھی۔ حد تو یہ تھی کہ اس نے تمام ملازمین کی موجودگی میں غیر محسوس طریقے سے خود کو کاموں میں مصروف کر رکھا تھا۔ سچ سچ بتاؤ غنا، تم اتنا پریشان کیوں رہتی ہو؟ کس بات سے تم فرار چاہتی ہو؟ جب وہ تھک ہار کر رات کو بیڈ پر آتی تو حیدر بڑی محبت اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیتا۔ پلیز اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے کہو، کیا میں تمہارا اپنا نہیں، تمہارا شوہر ہوں، کیا تمہارے دکھ کو شیئر نہیں کر سکتا؟ فرار، وہ غیر محسوس طریقے سے زیر لب دہراتی۔ ہاں، یہ فرار ہی تو تھا، مگر کس سے؟ خود اپنی ذات سے یا قسمت کی ستم ظریفی سے یا پھر حالات سے؟ مگر اس کے حالات تو بہت پر آسائش تھے۔ اگر وہ خود اپنی ذاتی اور شخصی دلچسپیوں کے معاملے میں جابر اور ظالم حکمران کا سا رویہ اختیار نہیں کرتی تو وہ ایک بے فکر اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ مسلسل بھاگ رہی ہے بغیر کسی سمت اور منزل کے تعین کے۔ اس کا رخ کس جانب ہے اور وہ کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس فکر و تردد سے بے نیاز بس وہ مسلسل بھاگے چلی جا رہی تھی۔ دیکھو اپنے ہاتھ، حیدر اس کی توجہ اس کے ہاتھوں کی جانب مبذول کرواتے۔ کس قدر خوبصورت ہوا کرتے تھے تمہارے ہاتھ۔ وہ شادی کے ابتدائی دنوں کو یاد کرنے لگی جب موقع بے موقع حیدر اس کے ہاتھوں کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیتے اور کہتے، جانتی ہو غنا، سب سے پہلے میں نے تمہارے ہاتھوں کی تعریف کی تھی اور تم ایسے بوکھلا گئی تھی جیسے نہ جانے میں نے کیا کہہ دیا ہو، اور اس کے بعد بھی میں اکثر تمہاری خوبصورتی کو یاد کر کے سوچا کرتا کہ تمہیں خوبصورت ہونا ہی چاہیے کیونکہ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، اور پھر میں اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑتا تھا اور وہ اپنے خوبصورت ہاتھوں کی لکیروں میں الجھ جاتی اور سوچتی، کاش حیدر میری قسمت بھی خوبصورت ہوتی۔ حیدر اس کی خاموشی کو تشویش سے دیکھتے۔ کیا بات ہے غنا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ تلخی سے مسکرا دیتی۔ حیدر، ہاتھ خوبصورت ہو یا نہ ہو مگر قسمت خوبصورت ہونی چاہیے۔ کیوں، کیا ہوا تمہاری قسمت کو؟ حیدر ایک دم خاموش ہو جاتے۔ وہ یکدم چھائی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہتی، نہیں، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی تھی۔ تو وہ ہنس کر کہتے، بھائی تم ماشاءاللہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، خود بھی خوش شکل ہو، اور پھر میرے جیسا سمارٹ اور محبت کرنے والا شوہر بھی ہے تمہارے پاس۔ کم از کم تمہارے معاملے میں تو قسمت تمہارے ہاتھوں سے سوا ہے۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ وہ شوخی سے اس کے لمبے گھنے بالوں کو چھوتے ہوئے کہتے تو وہ مسکرا دیتی، مگر دل میں سوچتی، ہاں حیدر تم ٹھیک کہتے ہو، میرے پاس کیا کچھ نہیں، دولت، عزت، سٹیٹس، اچھی سسرال اور تم جیسا دل و جان لٹانے والا خوبصورت شوہر، مگر دل کا سکون، ہاں وہی تو نہیں ہے۔ دل کا چین اور تمنائیں تو کہیں راہ میں ہی پسے آئینہ ہو چکی تھی۔ کاش حیدر میرے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا، یا پھر تم ہی مجھے بہت پہلے مل جاتے، میں اپنی محبتوں اور جذبوں کو کسی اور کے نام نہ کرتی جو میرا نہیں تھا، اپنی زندگی کسی کو دان نہ کی ہوتی۔ مگر دلوں کے بھید اور قسمت کے اسرار بھلا کون جان سکا ہے؟ بہت پہلے کی اپنی زندگی پر اگر وہ نظر ڈالتی تو خود اسے اپنا آپ شناخت کرنا دشوار ہو جاتا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اتنی شوخ و شریر اور ہر وقت زبان چلانے والی غنا خاموشی اور گریز کی خود ساختہ ردا اوڑھ لے گی،
اس کے اپنے اس کی شوخیوں کی آرزو کریں گے، مگر وہ مصروفیت کے گھنے جنگلوں میں وحشت زدہ ہرنی کی مانند پھرا کرے گی۔ وہی لوگ اس کی خاموشی سے اکتا جاتے جو اسے کہا کرتے تھے کہ تم بہت بولتی ہو۔ وہ خود حیران ہوتی، بھلا لوگ بغیر بولے کیسے وقت کاٹ لیتے ہیں؟ اسے کیا معلوم تھا کہ وقت تو خود ایک تیز دھار تلوار ہے جو قسمتوں کے لبادے اوڑے انسانوں کے شب و روز کاٹتا ہے۔ وہ بے حد حیرت اور تجسس سے آپی ثنا سے پوچھتی، جو صرف اس سے 13 ماہ بڑی تھی، مگر دونوں تقریباً ہم عمر ہی لگا کرتی، اس لیے وہ اکثر و بیشتر انہیں آپی کی بجائے ثنا ہی کہہ کر پکارتی۔ آپی، آپ کیسے خاموش رہنا سیکھ گئی ہیں؟ پلیز مجھے بھی بتا دے، میں تو چپ رہوں تو جبڑے تکلیف دینے لگتے ہیں۔ لو بھلا، یہ کوئی ہنر ہے یا فن ہے جو میں تمہیں سکھا دوں؟ اور اگر کچھ سیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بوا سے کھانا پکانا، صفائی ستھرائی اور بہت سے کام ہیں، وہ سیکھ لو۔ مما کو تو پہلے ہی شوق ہے کہ ان کی بیٹیاں تعلیم کے میدان کے علاوہ امور خانہ داری میں بھی سگڑ ہوں۔ وہ شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے کہتی تو وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتی، معاف ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ثنا اس کے اس طرح خوف زدہ ہو جانے پر بے ساختہ ہنس دیتی۔ شکر ہے آپی، آپ بھی ہنسی، سچ کتنی اچھی لگ رہی ہیں اس طرح ہنستی ہوئی۔ وہ ان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہتی تو وہ قدرے حیرت سے پوچھنے لگتی، کیا اس سے پہلے کبھی مجھے ہنستے نہیں دیکھا؟ نہیں، آپ ہنستی تو ہے مگر کم کم، یا پھر شاید میں ہی زیادہ ہنستی رہتی ہوں اس لیے ایسا لگتا ہے۔ بس آپ ہمیشہ ہنستی رہا کریں۔ لو، میں کوئی پاگل ہوں؟ وہ کہتی۔ کیا پاگل ہنستے ہیں؟ وہ جواباً پوچھنے لگتی تو ثنا آپی تنگ آ کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی۔ توبہ ہے غنا، تم تو بال کی کھال اتارتی ہو۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ آپی بہت ہی سنجیدہ طبیعت کی تھی، یہ بات نہیں تھی۔ وہ ہنستی بھی تھی، باتیں بھی بہت دلچسپ کرتی تھی، بلکہ ان کی فرینڈز بھی کافی تھی، یعنی ان کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا، اور وہ اکثر فون پر اپنے فرینڈ سے گفتگو کرتے پائی جاتی۔ کبھی کبھار موویز دیکھنا بھی ان کے مشاغل میں شامل تھا، اور اکثر اپنے ملبوسات کے سلسلے میں بوتیک کے چکر لگاتی رہتی۔ کافی سوشل تھی وہ، مگر غنا چاہتی تھی کہ ہر کام چھوڑ چھاڑ کر وہ اس کے ساتھ ہی لگی رہیں، باتیں کریں، گھومیں پھریں اور بس۔ مگر ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی طرح فارغ نہیں رہ سکتی تھی جس طرح وہ مصروف نہیں رہ سکتی تھی۔ مما، بھیا اور آپی سب کہتے تھے غنا سے بڑا کوئی بہانے باز نہیں ہوگا، کسی کام میں انتہائی سست اور باتوں اور کھیلوں میں سب سے آگے، یا پھر سونا بے وقت اور بے موقع سونا اس کا مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ جان بوجھ کر تو ہرگز ایسا نہیں کرتی وہ، مگر کیا کرتی، ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ کس کو معلوم تھا کہ نیند جو اس کو منوں کے حساب سے آتی تھی کبھی خود ہی اس کی آنکھوں کی وادی سے دربدر ہو جائے گی، اور وہ جو وقت کے سب سے حسین و جمیل گھوڑے کی شاہ سوار بڑے فخر اور اعتماد سے موسموں کی شاہراہ پر محو سفر ہے، اس بری طرح سے گرے گی کہ سنبھلنا دشوار ہو جائے گا۔ خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا اتنا اذیتناک محسوس ہوگا، خود اپنی ذات کی نفی کر بیٹھے گی۔ آنکھوں میں سے وقت اور پل کے تمام خوش رنگ خواب، سارے خوبصورت رنگ خواب و خیال ہو جائیں گے، اتنی بے دردی اور صفاکی سے جتنی نرمی اور خاموشی سے ان آنکھوں میں سجے تھے۔ بیگم صاحبہ، ولی بہت رو رہا ہے، ملازمہ نے روتے ہوئے ولید کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہو کر بڑھ کر ولی کو بازوؤں میں بھرا، اسے خوب پیار کیا۔ وہ ذرا بہل گیا تو کاٹ میں لٹا کر خود ہی فیڈر بنانے کچن میں چلی گئی۔ پھر ولی کو چپ کراتے کراتے اس سے توتلی آواز میں باتیں کرتے، یا پھر یوں ہی کام کرتے کرتے وہ فیصلہ کر لیتی کہ وہ مما کی طرف جائے گی۔ ایسے ہی فیصلے ہوا کرتے تھے اس کے۔ اب کتنے ہی دن ہو گئے تھے اسے مما کی طرف گئے، 1.5 یا پھر شاید 2 ماہ۔ مما کتنی دفعہ فون کر کے اسے بلوا چکی تھی، مگر کسی نہ کسی مصروفیت کا بہانہ اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوتا۔ وہ خود ہی ان راہوں پر جانے سے گریز کرتی جہاں حسین خوابوں کی مہوش فضا نے دھیرے سے انجانے میں قدم رنجا فرمائے تھے، جہاں سے دل کی دنیا نے اچانک بغیر اطلاع کیے محبتوں کی راہوں کا انتخاب کر لیا، اور جس موڑ پر کھڑے کھڑے اس کی آنکھیں مستقبل کے حسین سپنے دیکھنے کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ بھلا وہاں مما کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود جانا اتنا آسان کب تھا؟ پھر مما خود ہی تھک ہار کر اس سے ملنے آ جاتی۔ مما کے ساتھ ولی کے لیے ڈھیروں کھلونے ان کے ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتے۔ مما پلیز مت لایا کریں اتنا کچھ، دیکھیں پہلے ہی اتنے کھلونے ہیں ولی کے پاس، میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ممنونیت سے ماں کے گلے لگتے ہوئے کہتی، بس رہنے دو،
मत इस तरह बात किया करो मुझसे। माँ हूँ मैं, बुलाती रहती हूँ, मगर तुम इतनी मसरूफ होती हो कि मेरा भी ख्याल नहीं आता होगा। वो आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को पूंछते हुए कहने लगी तो उसके दिल को कुछ होने लगा। उठकर पास आई, अपने पल्लू से उनके आंसू पूंछे, हाथों को थामकर मोहब्बत और अकीदत से बोसा दिया। मम्मा, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी आपकी तरफ। आप देख रही हैं वली मुझे कितना मसरूफ रखता है, और फिर इतने बड़े घर को देखना। मम्मा देखिए, आप नाराज मत हो मुझसे। वो हकीकतन सच्चाई से कहती, बेटा, मसरूफियत में से वक्त निकालना पड़ता है, खुद के लिए, अपने से वाबस्ता दूसरे लोगों के लिए, वरना इंसान तन्हा रह जाता है और दूसरों के साथ खुद भी मायूसी का शिकार हो जाता है। जिंदगी से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कहा ना मम्मा, अब मैं जल्दी आऊंगी। और फिर वो जल्दी आता तो जरूर, मगर खासी ताखीर से। यूं ही इस दिन की तरह बैठे बिठाए फिर वो अपने और वली के कपड़े बैग में डालती और हैदर के ऑफिस से वापसी पर कहती, हैदर, मुझे मम्मा की तरफ जाना है, चली जाऊं? वो उसकी तरफ देखते तो उनके बोलने से कबल ही मिन्नत भरे लहजे में कहती, प्लीज छोड़ आइए ना, कल ऑफिस से वापसी पर लेते आइएगा। मैंने खाना खुद बनाकर फ्रिज में रख दिया है, कपड़े वार्डरोब में हैंग कर दिए हैं, अम्मी से भी पूछ लिया है। तो वो तल्खी से मुस्कुरा देते, अल्लाह की बंदी, मैंने तमाम तफसीलात मांगी तो नहीं थी। और मामा की तरफ आकर भी उसे घर और हैदर का बहुत ख्याल रहता। अम्मी अकेली होंगी, हैदर को किसी काम में परेशानी ना हो। हालांकि घर में अम्मी के अलावा मुलाजमिन मौजूद होते थे, मगर वो अगले दिन हैदर के आने से पहले ही वली को तैयार करके बैठी होती। मम्मा को हैदर से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही पेश ना आती। मम्मा मुतफक्कर होकर सोचती, ये इस कदर मुतनफ़र क्यों है अपने मायके से? लड़कियां तो बहाने ढूंढती हैं मायके जाने के, जबकि गना, कैसी वहशत होती है इसके चेहरे और आंखों में यहाँ आकर, जैसे कुछ खो गया हो उसका। कुछ खोने का दर्द और एहसास तो उसकी आंखों में हमेशा रहता है। फिर मम्मा घबराकर सना से पूछती, सना, ये गना को पता नहीं क्या हो गया है बेटा? तुम्हें मालूम है कुछ? ये क्यों फरार चाहती है हम सबसे? मुझे यूं महसूस होता है सना, जैसे मैं अपनी बेटी को खो रही हूँ। वो फ़ोन पर रोते हुए अपना तफक्कुर आपी के सामने अया करती। सना, न जाने उसको क्या दुख है जो वो दिल में छुपाए हम सबसे छुपती फिरती है। मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं फ़ोन करूंगी गना को और पूछूंगी। आपी बज़ाहिर मम्मा को तसल्ली देती, मगर जानती थी वो उन्हें भी कुछ नहीं बताएगी। हमेशा की तरह हंसकर कहेगी, आपी, आपका वहम है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और खिलखिलाकर हंसकर उनको मुतमिन करना चाहती, मगर वो उसकी खोखली हंसी पर गौर करती रह जाती। मगर उसने बहुत मजबूत खोल अपने गिर्द बना रखा था कि आपी और मम्मा लाख कोशिश करती उसके अंदर उसके दुख तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। आज पता नहीं कैसे वो 2-3 दिन के लिए मामा की तरफ आई थी। हैदर भी यकीनन हैरान हुए होंगे, मगर उन्होंने पूछा नहीं था, ना ही हैरानगी जाहिर की थी। मम्मा भी उसकी गैर मुतवक्को आमद पर खुश थी। भाभी भी कमरे से बाहर आकर ड्राइंग रूम में उससे बड़े खुशगवार मूड में बातें कर रही थी। फिर हैदर के जाने के बाद वो वली को लेकर मम्मा के बेडरूम में आ गई। भाभी भी वहीं आ गई। वो मम्मा और भाभी से दीगर घरेलू और ख़ानदानी वाक़यात और मसाइल पर बातें करती रही। फिर भाभी सोने के लिए उठ गई तो मामा भी नमाज की गरज से उसे भी सोने की दूसरे अल्फाज में आराम करने की ताकीद करते हुए उठ गई। वली भी सो चुका था। कुछ देर तो वो मामा के बेड पर लेटी रही, फिर उठकर अपने कमरे में जाने के लिए लाउंज में आ गई। उसके कमरे की सीढ़ियां लाउंज में ही उतरती थी और कमरे का दरवाज़ा भी उसी साइड पर खुलता था, जबकि बैक साइड दाईं तरफ बाहर की जानिब लॉन में थी, जिसमें बड़ी सी खिड़की थी, और साथ ही बैक साइड पर भी एक दरवाज़ा लॉन के ऊपर बालकनी में खुलता था। वो और आपी अक्सर वहीं बैठकर बातें किया करती थी। उसने एक नज़र अपने कमरे पर डाली। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गई थी। उसी मखसूस जगह पर बेड, रैक में किताबें, एक तरफ कॉर्नर में छोटी टेबल पर गुलदान में खूबसूरत गुलाब के फूल, उसी के हाथों से लगाई गई पेंटिंग्स, उसके पसंदीदा कलर की बेडशीट, हत्ता के फ्लोर कुशन भी वैसे ही सेट किए हुए थे जैसे वो करती थी। पर्दे समेटकर वो बैक साइड का दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गई। रेलिंग पर कोहनियाँ टकाए लॉन में सरसब्ज पौधों और खिलते फूलों में जैसे अपना माजी तलाश करने लगी। माजी के कुछ ऐसे पल जिन्होंने आज तक उसकी हस्ती को अपने हिसार में जकड़ रखा था, चाहते हुए भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी, या शायद वो खुद ही लाशऊरी तौर पर रिहाई की मुमतनी नहीं थी।
दोपहर की चमकती धूप में जुलसता हवा का झोंका आया और उसके चेहरे को छूता हुआ गुजर गया। वो एकदम चौंकी और फिर अंदर कमरे में आ गई। बेड पर आहिस्तगी से बैठते हुए यूं ही उसकी नज़र रैक में पड़ी किताबों पर फिसल रही थी। उस दिन वो उसी तरह बेड पर नीम दराज मोहसिन नकवी की रेज़ा हर्फ पढ़ रही थी जब आपी ने आकर उसे उमैर की आमद की इत्तला दी थी। उमैर? आपी, उमैर आया है? कब? वो उछल कर बैठ गई। थोड़ी देर हुई है। आपी भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। और आप मुझे अब बता रही हैं? वो किताब बेड पर रखकर चप्पल पाँव में घसीटती अजली लापरवाही से भागती नीचे की तरफ दौड़ी। आपी भी उसके पीछे ही नीचे आ गई। वो यूं ही कमरे में पर्दा उठाकर दाखिल हुई। कोई उसकी तरफ पुश्त किए मम्मा से महवे गुफ्तगू था। आहट पाकर वो उसकी जानिब मुड़ा। यकदम उसके बढ़ते कदम रुक गए। भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ निकलता कद, मम्मा की किसी बात पर दर आने वाली मुस्कुराहट उसकी घनी मूंछों तले हनूज बरकरार थी। वो हड़बड़ा कर मुड़ी तो पीछे से आती सना से बुरी तरह टकरा गई। आप भी उसकी हवास बाख्तगी पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। घना बेटा, होश से, मामा ने उसे सरजनिश की। वो अपनी हवास बाख्तगी में आपी की खिलखिलाती खूबसूरत हंसी पर तवज्जो न दे सकी, जिसके बारे में उसे शिकायत रहती थी कि आपी खुलकर नहीं हंसती। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया तो आपी सना ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख उमैर की जानिब किया। मिलो ना अब उमैर से, सुनते ही नीचे दौड़ी थी। और अब क्या हुआ? फिर वो उमैर से मुखातिब हुई। उमैर, ये हमारी बेवकूफ़ सी बहना गना है। वो तो नज़र आ रहा है। वो होंठों पर गहरी होती मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो वहीं आपी के साथ सोफे पर बैठ गई। कैसी हैं गना आप? वो उससे बराह रास्त पूछने लगा तो बौखलाकर उसने जवाब में सलाम झाड़ दिया। मम्मा और आपी तो उसकी घबराहट पर हंसी ही थी, मगर उमैर का जानदार कहकहा भी फ़ज़ा में गूंजता चला गया। पता नहीं क्यों वो ख्वामखा नर्वस हुई जा रही थी। वो उठकर जाना चाहती थी मगर कोई अनजानी कुव्वत थी जो उसके कदमों को जकड़े हुए थी। फिर शायद उसे उसकी हालत पर रहम आ गया और वो मम्मा से बातों में मसरूफ़ हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ तो मसनूई हैरत से मम्मा से पूछने लगा, आंटी, क्या गना बोलती नहीं है? अरे ऐसी वैसी, जब बोलना शुरू करेगी तो तुम्हें अपने कान बंद करना पड़ेंगे। प्लीज़ मम्मा। आखिर वो जिद होकर बोल पड़ी तो आपी फ़ौरन उसके दिफा में बोल पड़ी, नहीं भाई, अब गना को कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर उसके बाद वो जल्द ही अपनी साबका जून में आ गई। आपी तो शाम के खाने के लिए उठ गई थी, अलबत्ता वो उमैर से बातें करती रही। गुज़िश्ता ज़माने की बातें, स्कूल और कॉलेज से लेकर उमैर के बहन भाइयों के मुताल्लिक हर बात उसने उमैर से की। उमैर तो जा रहा था मगर मामा ने इसरार करके रात के खाने पर रोक लिया था। फिर जब बाबा ऑफिस से आए तो आपी ने उसे खाना टेबल पर लगाने के लिए बुलाया तो वो किचन में आ गई। आपी, उमैर कितना चेंज हो गया है ना? वो देगची पर से ढक्कन उठाकर देखने लगी। हाँ, मगर तुम्हें क्या हुआ था? आपी उससे पूछने लगी। आपी, मैं तो एकदम परेशान हो गई थी। इतना लंबा ऊंचा अजनबी कौन है? कितना बड़ा हो गया है ना उमैर? हाँ, तुमसे पहले मैं भी देखकर हैरान हुई थी। फिर उससे कहने लगी, और तुम तो जैसे अभी बहुत छोटी सी हो। आपी ने कहा तो वो उनके साथ मुस्कुराने लगी। हाँ, वाकई मैं भी बेवकूफ़ हूँ। ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं कि इतना अरसा हो गया है जब हम मिले थे। मैं गालबन 8वीं में थी। हाँ, मगर अब तुम यूं करो कि ये खाना टेबल पर लगा दो बुआ के साथ मिलकर। ये ना हो कि मम्मा को कहना पड़े। वो डिश में सालन डालते हुए कहने लगी तो वो फ़ौरन उनके कहने के मुताबिक खाना लगाने लगी। फिर उमैर तो खाना खाकर चला गया मगर वो रात को आपी के करीब लेटी उसके मुतालिक बातें करती रही। और आज तो हमेशा की तरह आपी ने भी नहीं कहा था कि मेरे कान मत खाओ, मुझे नींद आ रही है, बल्कि वो उससे उमैर की बातें करती रही और इस बात की उसे ज़्यादा खुशी थी। फिर कितनी देर बाद आपी ने करवट बदली। वो पता नहीं सोई या नहीं, मगर नींद उसकी आंखों में आने से इनकारी थी। छम से उमैर से सामना करने का वाकया आंखों में घूम गया तो उसके होंठ अपने आप मुस्कुराहट से खेलने लगे। वो उसकी एक एक बात और अंदाज को सोचते हुए न जाने कब सोई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो करवट बदलते हुए उसने आपी सना को देखा। वो जाए नमाज पर बैठी नमाज के बाद दुआ मांग रही थी। उसने आंखें मूंद कर सोना चाहा मगर चंद लम्हों के बाद ही उठ गई कि नमाज छूट जाने के ख्याल से सो नहीं सकती थी। वुज़ू करने के बाद जब वो जाए नमाज पर खड़ी हुई तो आपी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी।
نماز پڑھنے اور لمبی دعا کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آ گئی، اور جب وہ سونے کی تیاری کرنے لگی تھی، آپی قرآن کو جزوان میں رکھ کر باہر جا رہی تھی۔ وہ نماز کے بعد کھلی ہوا میں واک کرنے کی عادی تھی۔ بابا جان بھی صبح واک کرتے تھے۔ اس نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹ کر آنکھیں موندنا چاہی تو جانے کہاں سے عمیر کا سراپا چھن سے بند پلکوں کے پیچھے در آیا۔ ہے یہ عمیر کہاں سے آ گیا؟ اس نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول دی، پھر خود ہی ہنس پڑی۔ کتنا خوشکن تصور تھا، یوں کسی کا سوچوں میں اچانک بغیر اجازت دھڑلے سے آنا، اور پھر اسے سوچنا اس سے بھی زیادہ مسحور کن۔ کیا کوئی اتنی جلدی ہماری سوچوں، ہمارے تصورات پر قابض ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ جب ہی تو عمیر یوں دھڑلے سے اس کی سوچوں میں مسکرا رہا تھا۔ دیکھو یہ میں ہوں، مجھے سوچو، مجھے یاد کرو، میں ہر جگہ ہوں، تمہارے آس پاس۔ دل بڑے عجیب انداز میں کسی انجانی لے پر محو رقص تھا۔ پھر وہ چاہنے کے باوجود سو نہیں سکی۔ ویسے بھی اتنا وقت کہاں تھا، اسے ہی سوچتی رہی۔ وقت تیزی سے اپنی رفتار کے عین مطابق گزرتا رہا۔ تب ہی اسے باہر مما، بابا اور بھیا وغیرہ کے اٹھ جانے سے چہل پہل کا احساس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک پر نظر پڑی، اس کی تیزی میں مزید اضافہ ہوا اور جلدی سے کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ تیاری کے بعد وہ نیچے آئی تو بھیا ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ بابا ناشتے سے فارغ ہو کر نیوز پیپر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ بھی جلدی سے کرسی گھسیٹ کر بھیا کے قریب بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ خیریت، آج تم کچھ لیٹ تیار نہیں ہوئی؟ بھیا رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولے، اور پھر اس کی طرف سے جواب نہ پا کر چائے کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، جلدی کر لو ناشتہ اگر میرے ساتھ نکلنا ہے تو۔ ایک تو بھیا آپ تیار بہت جلدی ہو جاتے ہیں، مجال ہے جو ڈھنگ سے ناشتہ کرنے دیتے ہوں۔ تیزی سے گزرتے وقت سے وہ پہلے ہی نالاں تھی، بھیا کے احساس دلانے پر مشتعل ہو گئی اور منہ بسور کر شکایت کرنے لگی، اے بھائی تم جلدی سے تیار ہو جایا کرو نا۔ وہ سابقہ انداز میں اطمینان سے بولے، سنا بھی تو اٹھ جاتی ہے، تم بھی ساتھ ہی اٹھا کرو۔ وہ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے کہنے لگی، ایک بات تو بتائیں بھیا، آپ تو کالج میں پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود اتنی جلدی تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر جلدی جانے کا الگ سے شور۔ ارے گڑیا، بار بار ایک ہی بات آپ کو یاد دلانا پڑتی ہے کہ مجھے فرسٹ پیریڈ لینا ہوتا ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انتظار کی کیفیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، ورنہ تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے لیٹ آنے کی دعائیں کرتے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، بھیا وثوق سے بولے، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس آپ کی طرح نالائق نہیں ہیں۔ کیا؟ وہ اپنے اس خطاب پر چیخی۔ دیکھا بابا جان آپ نے، بھیا کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی ماندہ سلائس واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ چائے بناتے ہوئے شکایت کرنے لگی، نہیں دیکھا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں تو اخبار دیکھ رہا تھا۔ البتہ اس قسم کی بات سنی ہے میں نے ابھی، بابا نے بظاہر سنجیدگی سے برجستہ جواب دیا تو بھیا کی بے ساختہ ہنسی پر وہ جھیپ گئی۔ کیا سنایا جا رہا ہے بابا جان کو؟ سنا چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ جو اپنی شکایت کی سنوائی نہ ہونے پر خفگی سے منہ بسور رہی تھی فوراً بولی، آپی آپ بتائیے، کیا میں ہر سال فرسٹ ڈویژن میں پاس نہیں ہوتی؟ بالکل، آپی نے تائید کی تو مزید کہنے لگی، بلکہ میٹرک تک میں اپنی کلاس میں پوزیشن لیتی رہی ہوں۔ ہاں مگر کیا ہوا، اب خدا نخواستہ فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ آپی کے اس طرح برجستہ خدشے کے اظہار پر بابا اور بھیا دونوں بے ساختہ ہنس دیے تو وہ جلدی سے صفائی پیش کرنے لگی، نہیں بلکہ بھیا مجھے نالائق کہہ رہے ہیں۔ اس نے بھیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا تو وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کر کے اٹھتے ہوئے کہنے لگے، اب اگر چائے پی چکو تو فوراً آ جاؤ۔ وہ بھی جلدی جلدی چائے کی گھونٹ بھرنے لگی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ بابا اینڈ مائی سویٹ آپی۔ خدا حافظ، جواباً بابا اور آپی نے کہا۔ باہر نکلتے نکلتے لاؤنج کے دروازے کے قریب کھڑی زرینہ سے موتیوں کے پھولوں کی ٹوکری لیتی مما کو خدا حافظ کہا تو انہوں نے بھی اسے ڈھیروں پیار کیا۔ ٹوکری میں سے موتی کے تازہ کھلے پھول مٹھی میں دبا کر باہر نکل آئی، جہاں بھیا گاڑی میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی، مٹھی میں بند موتیے کے پھولوں کو ناک کے قریب لا کر 2-3 گہرے سانس لیے۔ یہ خوشبو اسے بے حد پسند تھی۔ گرمیوں کی لمبی دوپہر کے بعد جب دھوپ قدرے ڈلتی
تو وہ موتیے کی بیل کے قریب کتنی دیر تک بیٹھی رہتی اور فضا میں بکھری خوشبو کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتی۔ روزانہ صبح آپی ڈھیروں کلیاں اتار کر مما کے لیے گجرے بناتی تھی، باقی پھول اور کلیاں ڈرائنگ روم میں سائڈ ٹیبل پر ٹوکری میں رکھ دیتی۔ اس طرح کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو خوشگوار احساس دلاتی۔ اگر کبھی آپی فارغ نہ ہوتی تو کام کرنے والی زرینہ پھول اتارتی، مگر گجرے ہمیشہ آپی خود بناتی تھی۔ وہ خیالوں میں محو تھی جب بھیا کی آواز پر چونکی۔ غنا، تم واپسی پر اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ بلکہ انم کے ساتھ آ جانا، میں نہیں آ سکوں گا۔ اوہو، کیوں؟ اسے کوفت ہونے لگی، اب خواہ مخواہ گرمی میں وین پر خوار ہونا پڑے گا۔ آپ آ جائیے گا نا پلیز۔ کالج گیٹ پر اترتے ہوئے اس نے بھیا سے کہا تو وہ بتانے لگے، مجھے عمیر کی طرف جانا ہے، اسے اپنا بزنس شروع کرنے کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملنا ہے۔ زیادہ واقفیت نہیں ہے نا اس کی اس شہر کے بارے میں، اس لیے مجھے کہا اس نے۔ بھیا تفصیل بتانے لگے تو وہ مزید اصرار کا ارادہ ترک کر کے خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی عمیر کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں جو دھنک کے رنگ اتر آئے تھے ان کو چھپانے کی خاطر وہ جلدی سے کالج کی طرف مڑ گئی تو بھیا نے بھی گاڑی آگے بڑھا لی۔ دن اسی طرح سابقہ روٹین میں گزر رہے تھے۔ فرصت کے لمحات میں اکثر وہ اور ثنا عمیر کا ذکر لے بیٹھتی۔ پتہ نہیں کیا احساس تھا کہ اس کو سوچتے ہوئے، اس کی باتیں کرتے ہوئے اسے الواحی سی خوشی کا احساس ہوتا، آنکھیں انجانے احساس سے چمکنے لگتی۔ اگلی دفعہ جب عمیر گھر آیا تو غنا گیٹ کے قریب کھڑی پودوں کو پائپ سے پانی دے رہی تھی اور گیٹ اسی نے کھولا۔ وہ اوپر والے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے شریر مسکراہٹ کے ساتھ اسی کو تک رہا تھا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں اس کا لمبا قد مزید نمایاں لگ رہا تھا۔ کیا سلام مجھے کرنا پڑے گا؟ وہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے شریر انداز میں کہنے لگا تو وہ جھینپ گئی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، ویسے آپ کر دیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میری طرف سے السلام علیکم، آئیے تشریف لائیے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ سے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ثنا کمرے میں مما کے پاس بیٹھی کڑھائی کا کوئی ٹانکا سیکھ رہی تھی۔ وہ ان دنوں فارغ ہوتی تھی اور کچھ دنوں سے انہیں ایمبرائڈری سیکھنے کا شوق چڑھ آیا تھا، اور مما نے چونکہ اس میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا سو اب ثنا ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غنا عمیر کو ساتھ لیے وہیں آ گئی۔ آپی کو وہ آہستہ سے سلام کرتا ہوا مما کے سامنے جھک گیا تو مما نے اسے پیار کیا۔ کیا ہو رہا ہے ثنا؟ وہ آپی سے مخاطب تھا، پھر خود ہی اس کے ہاتھوں میں سوئی دھاگا دیکھ کر کہنے لگا، ماشاءاللہ سے گھرداری سیکھ رہی ہیں۔ جی۔ آپی کی جھکی جھکی پلکوں تلے بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جھکی پلکوں تلے ہلکی لالی بھی اس نے واضح طور پر محسوس کی، مگر نہ جانے کیوں وہ زیادہ دیر توجہ نہ دے سکی اور نہ ہی کوئی معنی اخذ کر سکی۔ کچھ اس بلی کو بھی سکھا دے، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تو وہ فوراً مما کے قریب بیٹھتے ہوئے منہ پھلا کر کہنے لگی، عمیر بھائی آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں؟ تو عمیر کے ساتھ آپی اور مما بھی مسکرا دی۔ پھر آپی چائے کا کہنے کے لیے اٹھ گئی تو وہ بھی آپی کے ساتھ کچن میں آ گئی کہ عمیر مما کے ساتھ بزنس کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیران بلکہ سخت پریشان تھی دل کی ان بدلتی کیفیت پر۔ نہ جانے کیسے خواب تھے جو نہ چاہتے ہوئے بھی پلکوں پر در آتے تھے۔ وہ تو بڑی لاپرواہ تھی، نہ صرف عادت و اتوار میں بلکہ سوچ و بچار میں بھی۔ کبھی اس نے کسی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، مگر اب وہ مسلسل کسی خوش کن سوچ میں محو رہنے لگی تھی۔ غیر محسوس طریقے سے عمیر اس کے آس پاس اندر باہر چھانے لگا تھا، اور عمیر کا اس کے دل میں قیام اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے ہی دل پر اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی۔ عمیر مما کی دور کی کزن آنٹی راحت کا بیٹا تھا۔ آنٹی راحت نہ صرف مما کی کزن تھی بلکہ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی فرینڈ بھی تھی۔ LC میں سے دونوں نے BA کے بعد ایک ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر اسی دوران آنٹی راحت کا رشتہ طے پا گیا اور وہ جلد ہی بیاہ کر لندن رخصت ہو گئی۔ البتہ مما نے ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کر لی۔ پھر مما بھی بیاہ کر کراچی آ گئی۔ اس وقت آنٹی کے پاس خولا اور عمیر 2 ہی بچے تھے اور وہ پاکستان آئی تھی۔ مما کی شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ خولا آپی کی شادی کرنے پاکستان آئی تھی۔ غنا کے بابا کا کراچی میں اپنا لیدر کا کاروبار تھا جو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔
مما چاہتی تھی کہ آفتاب بھائی بھی بابا کے ساتھ مل کر بزنس سنبھال لیں، مگر کچھ بابا کی خواہش اور کچھ خود آفتاب بھائی کا رجحان CSS کرنے کا تھا، اور انہوں نے CSS کا ایگزام دیا تھا اور اب فارغ اوقات میں ایک مقامی پرائیویٹ کالج میں صرف اپنے شوق کی بنا پر پڑھا رہے تھے، ورنہ مما کی اب بھی خواہش تھی کہ وہ بابا کے ساتھ آفس جایا کریں، اس لیے کبھی کبھار وہ کالج کے بعد آفس کا چکر بھی لگا لیا کرتے تھے۔ ثنا BA کے بعد رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ غنا 3rd ایئر میں تھی۔ عمیر سے پہلی ملاقات ان کی خولہ آپی کی شادی پر ہی ہوئی تھی، تب وہ اپنے مما پاپا کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ اس وقت ثنا 8ویں میں تھی اور غنا 7ویں میں تھی۔ آفتاب بھائی ان دونوں سے بڑے تھے۔ عمیر وغیرہ نے شادی سے فراغت پر ان کے گھر بھی چند دن قیام کیا تھا، اور ان دنوں ان سب نے وہ تمام جگہیں عمیر کے ساتھ دیکھی جو وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اور کتنی یادیں اور باتیں وابستہ تھی ان دنوں سے۔ بعد میں بھی اکثر ثنا اور غنا آفتاب بھائی کے ساتھ ان دنوں کو یاد کیا کرتی، اور اب ان دنوں عمیر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی آپی خولہ کے پاس آیا ہوا تھا کراچی میں، اور اس کا ارادہ یہاں پاکستان میں اپنا کاروبار کرنے کا تھا، جبکہ انکل اور انٹی راحت تو یہی چاہتے تھے کہ وہ لندن میں ہی آفر ہونے والی جاب کر لے، کیونکہ عمیر سے چھوٹے عزیر اور طلحہ ابھی پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیم کے ختم ہونے تک انکل اور آنٹی وہاں رہنا چاہتے تھے۔ البتہ اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ مستقل طور پر کراچی آ جائیں گے۔ یہ تمام باتیں آنٹی نے مما کو فون پر بتائی تھی۔ اس دن وہ سلاد کے لیے سلائسر پر پیاز کاٹ رہی تھی کہ اس کی انگلی کٹ گئی۔ زخم خاصا گہرا تھا، مگر اس کی چیخو پکار اور واویلا اس سے بھی سوا تھا، خون بھی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ تو بس آنکھیں بند کر کے روئی چلے جا رہی تھی۔ ثنا نے اس کا خون ڈیٹول سے صاف کر کے پٹی باندھ دی، مگر پھر وہ اپنی انگلی تھام کر بیٹھ گئی۔ مما، بہت درد ہو رہا ہے۔ زخم خاصا گہرا تھا اور درد بھی اسے واقعی بہت ہو رہا تھا۔ مما اسے تسلی دیتی رہی، کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مما کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اسی وقت عمیر آپی خولہ کے ساتھ آ گیا، ساتھ میں خولہ آپی کے بچے بھی تھے۔ خولہ بڑی محبت اور خوش دلی سے ان سے ملی۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر ان کے بچوں کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ان کی بڑی بیٹی ماہم 8 سال کی تھی، جبکہ بیٹا 5 سال کا تھا۔ بڑے پیارے بچے تھے۔ وہ خولہ آپی سے ملنے کے بعد ان لوگوں کو اپنے پاس لے کر بیٹھ گئی، ان سے ان کے فرینڈز، پڑھائی اور اسکول کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ پھر کھانے کا وقت ہوا تو سب ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ کھانے کے دوران بڑی احتیاط کے باوجود بھی اس کی انگلی سالن میں چلی گئی۔ مرچیں لگنے پر اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے تو اس نے جلدی سے انگلی دانتوں میں دبا لی، مگر درد کی شدت ہنوز برقرار تھی۔ کیا ہوا غنا؟ آپی نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ زخم میں مرچیں لگ رہی ہیں، وہ مسلسل ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ عمیر اور خولہ آپی کی وضاحت طلب نظروں کے جواب میں ماما نے انہیں زخم لگنے کی رداد سنائی تو آپی خولہ کہنے لگی، بینڈیج کروا لیتی ڈاکٹر سے، زخم میں مرچیں تو واقعی بہت لگتی ہیں۔ آفتاب گھر پر نہیں تھا، ورنہ اس کے ساتھ بھیج دیتی، ماما نے کہا تو عمیر، جو اس کی بار بار آنکھیں جھپکنے سے گالوں پر لڑکتے آنسوؤں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اس سے پوچھا، کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اس نے جواب میں پلکیں اٹھا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوؤں کے باعث بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں بینڈیج کروانے۔ وہ کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے اجازت طلب نظروں سے مما کی طرف دیکھا تو انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں چلی جاؤ، تم سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے عمیر کے پیچھے آ گئی۔ اس نے پہلے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا، وہ بیٹھ گئی تو گھوم کر دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گو کہ عمیر نے کبھی اس سے کوئی خاص بات یا محبت کے معنی اخذ کرتے الفاظ یا کوئی واضح پیش رفت نہیں کی تھی، مگر اس کے تو قدم محبت کی یک طرفہ شاہراہ پر آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ بہت برا کیا ثنا نے آپ کے ساتھ۔ عمیر کی شوخ آواز نے خاموشی کو توڑا تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ کیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ زیر لب مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہی آپ سے سلاد بنوا کر۔ اوہ! بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ واضح طور پر اس کی کاہلی اور پھوہڑ پن پر چوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ تمام کام تو ملازمین کرتے تھے، کچن بوا نے سنبھال رکھا تھا،
البتہ ثنا آپی اب فراغت کے باعث بوا کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک کلینک تھا۔ عمیر نے گاڑی وہیں روک دی۔ وہاں سے فارغ ہو کر واپسی پر اس نے گاڑی روکی اور خود نیچے اتر گیا۔ وہ بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ وہ واپس آیا تو ایک ہاتھ میں آئس کریم کیک پیک کیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں والز کی فیسٹ تھی۔ تمہیں چاکلیٹ بہت پسند ہے نا؟ وہ فیسٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کی آنکھیں خوشگوار احساس سے چمکنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ثنا بتا رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آپ لیں گے؟ وہ کھانے سے قبل قدرے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو وہ پیک کی طرف اشارہ کر کے بولا، نہیں، میں سب کے ساتھ کھاؤں گا، تم کھاؤ، تمہارے لیے ہی تو لایا ہوں۔ تو وہ کھاتے ہوئے سوچنے لگی، آپی نے اور نہ جانے کیا کیا بتایا ہوگا میرے بارے میں عمیر کو، اور یہ چاکلیٹ کے بارے میں کب بتایا؟ کمال ہے، مجھے تو خبر ہی نہیں۔ چلو خیر، جب بھی بتایا اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ عمیر نے اس کی پسند کو یاد رکھا تھا۔ پھر واپسی کے وقت خولا آپی ماما کو ثنا اور غنا سمیت اپنے ہاں آنے کا کہنے لگی تو ماما نے بابا کے آفس سے کسی دن چھٹی پر آنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن بعد وہ اور آپی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ پروگرام تو اتنا خاص نہیں تھا، مگر چونکہ وہ فارغ تھی اس لیے بیٹھی تھی۔ یوں ہی وہ باتوں باتوں میں پروگرام میں اداکاروں کے پہنے ہوئے کپڑے اور ڈیزائن اور رنگوں پر ڈسکس کر رہی تھی۔ ساتھ ہی پچھلے دنوں بوتیک پر آنے والے کچھ نئے ڈریسز کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ آپی، بعض کلرز ہوتے خوبصورت ہیں مگر بعض لوگوں پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے، اور کچھ عام سے کلرز بھی کچھ لوگوں پر بہت سوٹ کرتے ہیں نا؟ ہاں، جیسے لائٹ اورنج شرٹ عمیر پر بہت سوٹ کرتی ہے۔ آپی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ بے ساختہ ہی ان کے لبوں سے عمیر کا ذکر سن کر اس نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپی کے چہرے پر یکدم سرخی سی دوڑ گئی۔ وہ بغور اس کی کھوجتی نظروں پر سنبھل کر بولی، بھدو ہو تم تو، ابھی کچھ دن پہلے جب عمیر آیا تھا تو اس نے اسی کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اوہ ہاں، وہ بھی ذہن پر زور دے کر سوچتے ہوئے ان کی بات کی تصدیق کرنے لگی۔ واقعی عمیر نے لائٹ اورنج شرٹ بلیک پینٹ کے ساتھ پہنی ہوئی تھی اور اس کے گورے رنگ کے ساتھ لمبے قد پر بہت اچھی لگ رہی تھی، اور اسے حیرت ہوئی آپی کو ابھی تک یاد تھا کہ عمیر نے کس کلر کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور اس وقت تو مزید اس نے توجہ نہ دی اور نہ ہی خیال رہا۔ وہ دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گئی، مگر رات بیڈ پر لیٹتے ہی روز کی طرح جب خوابوں نے اس کی پلکوں پر قدم رکھے اور یوں ہی عمیر کے عکس نے پلکوں کو چھوا، ساتھ ہی نہ جانے کیسے اور کیوں عمیر کے ذکر پر انجانے احساس سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ آپی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں میں آنے لگا، جیسے ان کا چہرہ ان کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں یا پھر کچھ چھپا رہی ہوں۔ اس نے غور کیا تو چھن سے دل میں کچھ ٹوٹا، کہیں آپی بھی عمیر کو؟ نہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپی نے بتایا تو نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو بھلا مجھ سے نہ بتاتی۔ اس نے جیسے اپنے دل کو تسلی دینا چاہی، مگر کوئی دوسرا خیال کہیں اندر سے اٹھا، کیا تم نے آپی کو بتایا اپنی اس کیفیت کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے آپی بھی تمہاری طرح اس راز کو خود اپنے آپ سے چھپا رہی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دل نے تنبیہ کی اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچا کہ ایسا ہو بھی تو سکتا ہے۔ بہرحال میں اب محتاط ہو کر اندازہ لگانے کی کوشش کروں گی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو بھلا میں کیا کر سکوں گی؟ نہ میرا اپنے دل پہ بس ہے اور نہ ہی آپی کو روک سکوں گی۔ اس کے بعد تو جیسے اس نے باقاعدہ آپی کی باتوں، ان کے رویے اور عادات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ بالکل کسی خفیہ جاسوس کی طرح ان کی ہر ادا اور خصوصاً عمیر سے متعلق کسی بات یا اس کے ذکر پر ان کی کیفیت کو نوٹ کرنے لگی۔ وہ کبھی جان بوجھ کر عمیر کا ذکر کر دیتی، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اناڑی جاسوس تھی۔ اس نے تو کبھی کسی ڈانٹ پر یا اپنی ہی کسی حماقت پر دوسرے کے رویے پر بھی غور نہیں کیا تھا، توجہ نہیں دی تھی۔ اب صدا کی کم گو آپی کی باتوں سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتی تھی، مگر جو دل کے اندر چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی اس کا کیا کرتی؟ پتہ نہیں وہ شک تھا یا وہ وہم کا شکار ہو رہی تھی یا انہی کیفیت کا عکس آپی کے چہرے پر تلاش کر رہی تھی کہ بعض دفعہ وہ غیر محسوس طریقے سے آپی اور اپنا موازنہ شروع کر دیتی۔
دوسری طرف عمیر کو دیکھتی تو بھی کوئی اندازہ نہ لگا پاتی کہ وہ تو تھا ہی ایسا، جہاں بیٹھتا، جس کے پاس بیٹھتا، فضا اور ماحول پر جادو سا چھا جاتا۔ ہر وقت ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر قابض رہتی جو دیکھنے والوں کو خواہ کنفیوز کر دیتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستا اور دوسروں کو بھی ہنساتا رہتا تھا۔ غنا جو پہلے دوسروں کی کمگوئی پر خائف رہتی تھی، اب عمیر کی آمد پر واضح طور پر اس نے خوشگوار تبدیلی محسوس کی کہ عمیر موجود ہوتا تو اپنی باتوں سے ہر ایک کے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوش رکھنے کے فن سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ اکثر عمیر کے بارے میں ایسا سوچتی، وہ جو عمیر کی موجودگی میں آپی کی جھکی پلکیں اور دھیمی مسکراہٹ سے معنی اخذ کرنے کی کوشش میں اپنے جذبات کو خود اپنے آپ سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر جتنا وہ خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی، بے اختیاری اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ یا پھر یہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس بات کو قبول کرنے سے گریز کر رہی تھی کہ یہ ایک جان لیوا انکشاف تھا جس سے وہ اس وقت دوچار ہوئی تھی جب ابھی اپنی دھڑکنوں کا راز خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ کتنا جان لیوا انکشاف تھا کہ اپنی پسندیدہ ہستی کو دوسروں کے خیالوں اور سوچوں میں دیکھنا۔ کچھ دن بعد جب مما نے بابا سے عمیر کی طرف جانے کا ذکر کیا تو بابا نے ویکینڈ پر ان کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ لیکن ویکینڈ پر تو آپ نے کلفٹن جانے کا کہا ہوا تھا۔ مما نے ان کے مگ میں چینی ڈالتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ وہ دونوں قریب ہی قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ غنا تو نوٹس اتار رہی تھی جبکہ ثنا کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی، مگر اب دونوں کا دھیان بابا کے متوقع جواب کی طرف تھا جو ڈش پر دھیمی آواز میں لگے کسی بزنس چینل پر خبریں سن رہے تھے۔ بھائی پھر ایسا ہے کہ ہم عمیر کی طرف چل کر انہیں بھی تیار کر لیں گے اور کلفٹن کا چکر بھی لگ جائے گا، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور آؤٹنگ بھی۔ مما کو ہمیشہ ان سے شکایت رہتی تھی کہ وہ بزنس میں مصروف رہ کر گھر کو وقت نہیں دے پاتے۔ وہ گھر کو وقت تو دیتے تھے مگر ذرا کم ہی، اور مما تو چاہتی تھی کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور ان کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے وقت نکالا کریں، کسی رشتہ دار یا دوست کی طرف ہی چلے جایا کریں۔ بابا کی مصروفیات کی وجہ سے ہی تو وہ اپنے دور پار کے تمام رشتہ داروں سوائے کراچی میں مقیم چند رشتہ داروں یا قریبی دوستوں سے تقریباً کٹ ہی چکی تھی۔ بابا نے چائے کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تو مما اپنے لیے چائے بناتے ہوئے موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی، سنیے، اب میں سوچ رہی ہوں کہ آفتاب کی شادی کر دیں۔ بھائی یہ اچانک آفتاب کی شادی کا خیال کیسے آ گیا، جبکہ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ CSS کے بعد رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے اور ظاہر ہے کامیابی کی صورت میں اسے ٹریننگ کے لیے تو جانا ہی ہوگا، اور اس سے قطع نظر آپ کے صاحبزادے پہلے ہی آپ کو 3-4 سال تک شادی نہ کرنے کا سگنل دے چکے ہیں۔ بابا اب ٹی وی آف کر کے ماما کی طرف متوجہ تھے۔ یہ مصروفیت تو چلتی رہتی ہے زندگی کے ساتھ ساتھ، اور پھر فی الحال تو میں لڑکی تلاش کروں گی، بات طے کریں گے، پھر وقت تو لگ ہی جاتا ہے اس طرح کے کاموں میں، 1-2 سال تک شادی کریں گے۔ ماما کو بہت شوق تھا بہو گھر لانے کا، جبکہ اب تک بڑے بھیا بڑی خوبصورتی سے ماما کو ٹالتے آئے تھے۔ وہ پہلے اپنے کریئر کا تعین کرنا چاہتے تھے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پر لڑکی کی تلاش شروع کر دیں۔ بابا بھی ان کے خیال سے متفق ہوتے ہوئے کہنے لگے تو غنا نے اشاروں میں اپنی خوشی کا اظہار ثنا کی طرف منتقل کیا، پھر آہستگی سے ثنا کے قریب کھسکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، مما کے ساتھ ہم بھی بھابھی ڈھونڈیں گے۔ مما اکیلی بھلا کیسے اتنا مشکل کام کر سکتی ہیں؟ کیوں، مما نے کون سا صحرا میں پانی تلاش کرنا ہے؟ ثنا نے اسی کے والیوم میں مگر فہماشی انداز میں کہا، نہیں آپی، اب دیکھیں نا، اتنے خوبصورت آفتاب بھائی کے لیے کوئی چاند سی دلہن ہونی چاہیے نا۔ اچھا بابا، چاند سی دلہن ہی ڈھونڈیں گے، مگر اس وقت تو تم خاموشی سے اپنا کام کرو، اس موضوع پر پھر کھل کر بات کریں گے۔ تو وہ منہ بسورتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی، پھر دھیان ماما پاپا کی طرف گیا تو اس نے سنا ماما بابا سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، پھر میں شام کو ہی فون کر کے خولا سے کلفٹن چلنے کا پروگرام سیٹ کر لوں گی۔ تو وہ خوش ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی حسب پروگرام وہ سب ساحل سمندر کی گیلی ریت پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ کس قدر خوبصورت لگتی ہے نا یہ بل کھاتی آتی جاتی لہریں۔ عمیر سمندر کی صاف شفاف جھاگ اڑاتی لہروں پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا تو آفتاب بھائی نے عمیر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے قدرے حیرت سے پوچھا، یار عمیر، تم پر تو مغربی رنگ بالکل بھی نہیں چڑھا، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم ایک عمر لندن میں گزار کر آئے ہو۔
आफताब भाई दोपहर के खाने पर उमैर की बार बार पाकिस्तानी खानों की तारीफ और अब पाकिस्तान में कुदरती मनाजिर और जगहों की दिलकशी के इजहार पर कहे बगैर रह न सके। भाई वो क्यों, क्या मगरबी रंग चढ़ना ज़रूरी था? उमैर ने पेप्सी का सिप लेते हुए मुस्कुराते हुए वजाहत तलब की। भाई देखो ना, अक्सर अमेरिका या लंदन पलट लोग वहाँ की खूबसूरती, रंगीनी और तेज़ रफ्तारी की तारीफ़ें करते नहीं थकते। मगरबी मुआशरे के पस मंज़र में वो लोग अपनी रवायात और इक़दार को फरसूदा और जाहलाना सोच करार देते हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ ना तो तुमने लंदन और वहाँ के माहौल की बेजा तारीफ़ की है और ना ही पाकिस्तानी रवायात को भूले हो। आफताब भाई के कहने पर बाबा भी तौसीफ़ी नज़रों से उमैर को देखते हुए कहने लगे, ये तो अच्छी बात है आफताब बेटा, मैंने तो अक्सर पाकिस्तान में भी नौजवानों को ख्वामखा मगरबी नज़र आने की कोशिश में बेराह रवी का शिकार होते देखा है। एक्चुअली अंकल, मामा और पापा ने हमारी तरबियत इस्लामी माहौल के मुताबिक की है। उन्होंने किसी मुकाम पर हमें मजहब से दूर नहीं होने दिया। यही वजह है कि मैं लंदन में रहने के बावजूद मगरबी चकाचौंध के पीछे भागने की हमाकत से महफूज रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। इस्लाम और दीन से दूरी ने हमें और हमारे मुआशरे को हमारी रवायात और हमारे इस्लाफ से दूर कर दिया है। हमारी आंखों पर दुनियावी रंगीनी और ज़र का पर्दा पड़ चुका है, जिसके पीछे भागते भागते हम अपने असल से दूर होते जा रहे हैं। बाबा मायूसी से कहते हुए आज़रदा नज़र आने लगे तो उमैर उम्मीद अफसा लहजे में कहने लगा, लेकिन अंकल, एक खुश आइंद बात यह है कि इसके बावजूद कि हम अपनी असल से दूर होते जा रहे हैं, अभी तक ज़मीर नामी वो एहतसाबी अमल हमारे अंदर कुछ ना कुछ मिकदार में ज़रूर मौजूद है, जो इस्लाम ने हमें अपनी कोताहियों पर नज़रसानी करने के लिए बख्शा है। जब भी तो गलत राहों पर चलते हुए हम थोड़ी देर के लिए रुक ज़रूर जाते हैं और हमें अपने इक़दाम पर खलिश भी ज़रूर होती है, मगर हम बेहिस होते जा रहे हैं और अपने ज़मीर को लालच की थपकी देकर सुला देते हैं। भाई उमैर, तुम तो अच्छे खासे मौलवी हो, कहीं यही तो काम नहीं करते रहे हो वहाँ लंदन में? आफताब भाई ने हल्के फुल्के अंदाज में बज़ाहिर हैरानगी मगर शरीर लहजे में कहा तो उमैर भी खुश दिली से हंसने लगा। यार, सच्ची बात तो यह है कि हम तो शुरू से ही सीधे साधे बंदे हैं, ना तो मौलवी हैं ना ही मगरबियत ज़दा। ओहो, सीधे साधे भाई, ये गलत फहमी किसने पैदा की है? आफताब भाई ने उमैर के सीधे साधे कहने पर एहतजाज किया तो सब ही हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद ही मामा और बाबा ने मज़ीद चहलकदमी से वॉकआउट कर दिया। भाई हम तो बैठते हैं, तुम लोग जब खूब घूम फिर लो तो आ जाना, मगर ध्यान रहे अंधेरा ना होने पाए। तो खोला आपी भी अपने 2 साला टीपू को संभालते हुए पूछने लगी, अगर आप माइंड ना करें अंकल तो मैं भी आप और आंटी के साथ आ जाऊं। मेरा मतलब है, आप मुझे कबाब में हड्डी वाली पोजीशन तो नहीं देंगे? खोला आपी के इस तरह संजीदगी से पूछने पर मामा बाबा कहकहा लगाकर हंस पड़े। बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम आओ हमारे साथ, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि कोई यंग पार्टी में से हमें भी कंपनी देगा। बल्कि लाओ, ये टीपू को तो मुझे ही दे दो। खोला ने झट से टीपू को बाबा को पकड़ा दिया और खुद मम्मा के साथ बाबा के पीछे कदम बढ़ा दिए तो वो लोग गीली रेत पर चहलकदमी करते हुए लहरों से लुत्फ अंदोज होने लगे। इसी दौरान आफताब भाई को उनका कोई दोस्त नज़र आ गया तो वो चंद मिनट का कहकर उधर चले गए। उमैर, गना, सना और माहम अपनी बातें करने लगे। फिर माहम इसरार करने लगी, आंटी गना, चले खेलते हैं, आप दौड़े मैं आपको पकड़ूंगी। फिर खुद ही उमैर का बाजू पकड़कर कहने लगी, आए ना मामू आप भी। नहीं बेटा, मेरे ख्याल में आप गना आंटी के साथ खेलें, मुझे भागना कब आता है। उमैर ने बहाना बनाना चाहा मगर माहम बज़िद थी। ऐसे ही अंकल, आप भाग सकते हैं, रोज़ तो मेरे साथ खेलते हैं, आज गना और सना आंटी के साथ भी खेले ना। तो उमैर ने एक नज़र पास खड़ी खामोशी से पाँव की उंगली से गीली रेत को खुरचती आपी को देखा। फिर माहम से कहने लगा, आंटी सना से तो पूछो, अगर वो मान जाए तो ठीक है। मगर आपी हिचकिचाने लगी, नहीं आप लोग जाएं, मैं मम्मा के पास चलती हूँ। वो कुछ फासले पर मामा बाबा के साथ खोला आपी को देखते हुए कहने लगी तो गना फौरन बोल पड़ी, कोई बहाना नहीं चलेगा आपी, आज आपको हमारे साथ खेलना होगा। चलिए उमैर साहब, हंसना तो आपने इन्हें सिखा दिया है, अब दौड़ना भी सिखा दे। उसके लहजे में पता नहीं किया था कि सना के साथ
عمیر نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر وہ نظریں چرا گئی اور جلدی سے بول پڑی، آئے نا پلیز، چلو ماہم ہم دوڑتے ہیں۔ وہ ماہم سے مخاطب ہوئی تو عمیر بھی ہوا سے بکھرتے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے کہنے لگا، چلو ماہم بیٹا، میں تم لوگوں کو پکڑوں گا، بس بہت تیز بھاگنا ہے، جو پکڑا جائے گا پھر اس کی باری ہوگی، چلو بھائی ہری اپ، چلو۔ وہ ثنا سے مخاطب ہوئے، اور چلو ثنا تم بھی، 1 2۔ وہ کہنے لگا تو غنا اور ماہم نے تو فل سپیڈ سے دوڑ لگائی۔ ثنا بھی اپنی استطاعت کے مطابق بھاگی تو صحیح، مگر چونکہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے دور رہتی تھی لہٰذا کچھ فاصلے پر ہی عمیر نے اس کو جا لیا، جبکہ اس وقت تک ماہم اور غنا ہاتھ تھامے ان سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ غنا نے ماہم کے ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ عمیر ہنستے ہوئے ثنا سے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ ثنا دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں اور دوپٹے کو سنبھال رہی تھی۔ یہ منظر جیسے غنا کی آنکھوں میں فوکس ہو گیا۔ ایسی کوئی بات تو نہ تھی، عام سی بات تھی، ثنا کو اس طرح کبھی دوڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے عمیر نے جلد ہی اسے پکڑ لیا تھا اور وہ اپنی تیز رفتاری کے باعث بہت آگے نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی سوچیں پاگل ہونے لگی۔ ہاں واقعی عمیر، میں اپنے جذبوں سمیت بہت آگے نکل چکی ہوں، جہاں تم کھڑے ہو اس سے بہت آگے، جہاں سے واپسی میرے لیے بہت مشکل امر ہے۔ ایک اداسی کی شدید لہر اس کے دل سے اٹھی اور پورے وجود میں پھیل گئی۔ وہ ایک دم مڑی اور ماہم کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ ماہم ہم آگے چلتے ہیں۔ ٹھہریے آنٹی، وہ ماموں اور آنٹی ثنا بھی تو آ جائیں۔ ماہم اس کے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے بولی، وہ خود ہی آ جائیں گے، آؤ ہم تو آگے بڑھ جائیں۔ اتنے آگے، بہت دور کہ وہ دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں مگر ہم ان کی پہنچ سے دور نکل جائیں۔ دور افق پر جہاں سورج دن بھر کی مسافت کی تھکن سمیٹے سورج کی لہروں کے اس پار اترنے کو بےتاب نظر آ رہا تھا، نظریں جمائے وہ خوابناک لہجے میں بظاہر ماہم سے مخاطب تھی۔ کیا کہا آنٹی؟ ماہم کچھ نہ سمجھی تھی۔ کچھ نہیں، آؤ چلیں۔ اس نے ایک دم مضبوطی سے ماہم کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر تقریباً دوڑتے ہوئے چلنے لگی۔ پیچھے سے اسے محسوس ہوا جیسے عمیر اور آپی آوازیں دے رہے ہوں، مگر اب پیچھے مڑ کر اس کا دیکھنا محال تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ وہ لہروں کے اختتام پر پانی کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی کافی آگے نکل آئی تھی۔ آنٹی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ماہم بچی تھی، اس کے مسلسل دوڑنے پر خوف زدہ ہو گئی، حالانکہ وہ اسی کی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ کہیں نہیں چندا، وہ وہیں رک گئی۔ ماہم کا نازک چھوٹا سا ہاتھ اس نے ابھی تک مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر تھی، چہرے پر عجیب سی وحشت سی۔ ماہم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو مزید گھبرا گئی۔ چلے نا آنٹی ماما کے پاس۔ غنا نے ماہم کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی، 2-3 لمبے لمبے سانس فضا میں لیے، قدرے سنبھلی تو ماہم کو بہلانے لگی، اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ماہم، ڈر لگ رہا ہے؟ آنٹی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ چھوٹی بچی تھی مگر اس کی بدلتی کیفیت کو بخوبی دیکھ رہی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں غنا کا چہرہ تھام لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا۔ غنا نے ماہم کو اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی بہل گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے والی اس کی کیفیت کو بھول گئی۔ بظاہر ماہم سے باتیں کرتے ہوئے اس کی سوچیں مسلسل انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یوں ہی لہروں کے سنگ بے تحاشا بھاگتی چلی جائے کہ ہر چیز اس سے پیچھے رہ جائے، حتیٰ کہ وقت کی گردش اور اس کے جذبوں کی شدت بھی۔ دل کسی وحشی کی مانند دھڑکنے لگا تھا اور شام کے سائے دھیرے دھیرے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ پھر کافی دیر بعد وہ ماہم کا ہاتھ تھامے واپسی کے لیے مڑی۔ آپی اور عمیر اسی جگہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ قریب آئی تو آپی نے اسے فہماشی نظروں سے گھورا۔ یہ کیا حماقت تھی گھنا، اتنی آوازیں دی تھی تمہیں اور تم؟ بس یوں ہی آپی، پیچھے مڑ کر دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ یوں ہی نیچی نظریں کیے ہوئے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ غنا؟ آپی نے حیرت و تشویش میں ڈوبی آواز میں پکارا مگر وہ آگے بڑھ گئی۔ ماما بابا اور خولا واپس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، بس انہی کا انتظار تھا۔ جب اس کے پیچھے ہی عمیر، ثنا اور پھر آفتاب بھائی بھی آ گئے تو وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں آ بیٹھے۔ سب اپنے گھر کی جانب محو سفر تھے۔ غنا اور آپی دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آفتاب بھائی عمیر وغیرہ کے ساتھ چلے گئے تھے، انہیں عمیر کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا تھا۔ غنا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔
آج غنا کا رویہ اور خاموشی بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ غنا، کیا بات ہے؟ گود میں رکھے اس کے ہاتھوں پر آپی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ مما پاپا اپنی باتوں میں مصروف تھے، کسی بات پر دونوں میں بحث ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں آپی۔ غنا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پھر قدرے رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی، پھر خود ہی اپنے اور آپی کے درمیان پائی جانے والی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اضطراری حالت میں ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کے رویے پر پریشان تھی۔ ان کی تشویش کو زائل کرنے کے لیے ہی وہ قدرے فریش انداز میں بولی، آپی آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، مجھے بھلا کیا ہونا تھا؟ پھر غنا وہ کیا تھا؟ ان کی پریشانی ہنوز برقرار تھی۔ آپی میرے سر میں درد تھا، شاید اچانک مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر غنا، آپی کچھ کہنے والی تھی کہ غنا فوراً بول پڑی، بس آپی اب کچھ نہیں، اپنا موڈ ٹھیک کر لیجئے، میں بابا سے جوس پینے کی فرمائش کرنے لگی ہوں۔ پھر فوراً بابا کو جوس کے لیے کہا اور پھر خوشگوار انداز میں آپی سے باتیں کرنے لگی۔ پتہ نہیں آپی اس کے لہجے سے مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، البتہ اب غنا ان سے فریش موڈ میں محو گفتگو تھی اور وہ بھی اسی کے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ ثنا آپی نے بابا کی اجازت سے کمپیوٹر کلاسز جوائن کر لی تھی۔ اب یوں ہوتا کہ غنا کالج سے واپس آتی تو آپی کمپیوٹر کالج جانے کی تیاری کر رہی ہوتی۔ اوفو آپی، آپ مارننگ کی کلاسز نہیں لے سکتی تھی؟ آپ کو معلوم ہے میں کتنا بور ہوتی ہوں گھر میں اکیلی، غنا اکثر جنجلا کر کہتی۔ بھائی یہ خالصتاً مما کا مشورہ ہے، دراصل وہ صبح تمہاری گھر میں غیر موجودگی کے سبب بوریت کا شکار اور اکیلی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے سیکنڈ ٹائم میں کلاسز لینے کی اجازت دی ہے۔ آپی نے ہینگر سے سوٹ اتارتے ہوئے کہا تو غنا منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں، ہر کوئی اپنے فائدے کو ہی سوچتا ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا کس قدر خود غرض ہے۔ اس کے سنجیدگی سے کہے گئے فکرے پر آپی ہنس پڑی، پھر چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگی، بیوقوف لڑکی، یہ دنیا بھی تو انہی لوگوں سے بنی ہے جو یہ کہتے ہیں۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائی بیٹھی رہی، پھر مما کے ساتھ باتیں کرنے کی غرض سے نیچے آ گئی کہ اس وقت سونے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ نیچے آئی تو مما لاؤنج میں ہی بیٹھی مل گئی۔ بوا ان کے پاس بیٹھی اپنے وقتوں کے اپنے سسرالی قصے سنا رہی تھی، سو غنا بھی دلچسپی سے سننے لگی۔ بعض باتوں پر وہ حیران ہو کر بوا کو ٹوکتی تو بوا اسے بتاتی، ارے بیٹا حیران کیوں ہوتی ہو، ایسا ہی ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں تو۔ تھوڑی دیر بعد ہی آپی تیار ہو کر کالج جانے کے لیے نیچے آئی تو غنا انہیں اشتیاق سے دیکھتے ہوئے بولی، آپی اتنے مزے کی باتیں بتا رہی ہیں بوا، آج آپ بھی چھٹی کر لیں، سچ بہت فائدے میں رہیں گی، کام آئیں گی یہ باتیں سسرال میں جا کر۔ آہا کیا گر کی باتیں ہیں، ظالم سسرالیوں سے نبرد ازما ہونے کے لیے۔ نہیں بھائی تم ہی غور سے سنو، میں رات کو تم سے سن لوں گی۔ آپی رکی نہیں، فوراً نکل گئی کہ باہر ڈرائیور گاڑی میں انہی کا انتظار کر رہا تھا، تو غنا بھی دوبارہ بوا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مما بھی مسکراتے ہوئے دلچسپی سے ان کے قصے کہانیاں سن رہی تھی۔ آفتاب بھائی کا رزلٹ آ گیا تھا، سی ایس ایس میں ان کی چوتھی پوزیشن تھی اور اب انہیں ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ مما بابا نے اس خوشی میں ان کے ٹریننگ جوائن کرنے سے قبل ہی گھر میں چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا۔ آپی اور غنا اپنی اپنی فرینڈز کو انویٹیشن کارڈز لکھ رہی تھی۔ اچانک کسی خیال سے غنا چونک اٹھی اور آپی سے کہنے لگی، آپی آپ یوں کریں کہ اپنی تمام پیاری پیاری اور اچھی فرینڈز کو انوائٹ کر لیں، میری فرینڈز بھی ہوں گی، تب تمام لڑکیوں میں سے بھائی کے لیے اچھی سی لڑکی دیکھ لیں گے۔ بابا اور ماما کی فرینڈز کی فیملی سے بھی انوائٹڈ ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کو پسند کر چکے ہوں، آپی نے کہا تو غنا ان کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آپی اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور بتاتے ماما کو، ان پر اس قسم کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، اور ہم کون سا ابھی کسی کے گھر رشتہ لے جا رہے ہیں، پہلے بھیا کو دکھائیں گے، ان کی مرضی کے بعد ہی کچھ کریں گے نا، بس آپ اس مقصد کے لیے لڑکیوں کو دیکھیے گا ضرور۔ آپی نے کارڈز ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ مما نے بھی اسی مقصد کے پیش نظر دعوت کا اہتمام کیا ہو۔ ویسے آپی اگر ایسا ہی ہے تو کتنا اچھا ہے، بھابھی آ جائیں گی تو کتنی رونق ہو جائے گی گھر میں، غنا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، کس قسم کی رونق کی بات ہو رہی ہے؟ آفتاب بھائی نے اچانک اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی گفتگو میں حصہ لیا، پھر بوا کو بلا کر اسکوائش لانے کو کہا۔
بھیا بس اب آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی شادی کرنے والے ہیں۔ غنا خاصی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ اچھا؟ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے خیال میں کپڑے تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا خیال ہے ثنا؟ انہوں نے پہلے ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور پھر غنا کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو جناب چلیے چلتے ہیں، میں تو تیار ہوں۔ کہاں بھیا؟ غنا نے بکھلا کر پوچھا۔ بھائی شادی کرانے، ابھی تو تم کہہ رہی تھی نا، کیا اب ارادہ بدل دیا ہے؟ توبہ ہے بھیا، آپ بھی، وہ جھیم گئی، جبکہ آفتاب بھائی کہا لگا کر ہنس پڑے اس کی بوکھلاہٹ پر۔ آپی بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ تابی بھیا، اب تو مما آپ کی شادی کے لیے خاصی سیریس ہیں، ثنا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھائی، ابھی 1-2 سال تک تو آرام کرنے دے مجھے۔ وہ دوبارہ ریلیکس انداز میں بیٹھ گئے۔ آپ کو کوئی لڑکی، میرا مطلب ہے آپ کسی کو پسند تو نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ابھی سے بتا دے، پھر مت کہیے گا۔ ہم پرسوں فنکشن میں کوئی لڑکی آپ کے لیے پسند کرنے کی کوشش کریں گے۔ بوا ان کے لیے اسکوائش لے آئی تھی، ان سے گلاس لیتے ہوئے بھیا چونکے۔ ہیں؟ یعنی تم دونوں بھی مما کے ساتھ مل گئی ہو؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولے۔ پتہ ہے، میں نے تو اپنی تمام پیاری پیاری فرینڈز کو انوائٹ کیا ہے، غنا پرجوش ہو کر بتا رہی تھی۔ ایسا ہے کہ وہ پرخیال انداز میں گویا ہوئے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ بوا نے آ کر بتایا کہ عمیر آئے ہیں۔ اچھا بھائی کہاں ہے؟ یہیں بلوا لائیں اسے بھی۔ اتنے میں عمیر بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ آفتاب بھائی نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ اچھا ہوا یار تم آگے، ورنہ مجھ اکیلے بندے کو یہ 2 عدد چڑیلیں گھیرے ہوئے تھی۔ کس سلسلے میں؟ عمیر نے پہلے مسکراتے ہوئے ان دونوں پر ایک نگاہ ڈالی، پھر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ دونوں میری شادی کروانا چاہتی ہیں، جبکہ بندہ ابھی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا ممتنی ہے۔ ایسا کوئی غلط خیال تو نہیں ان کا؟ کیا بوڑھے ہو کر شادی کروانے کا ارادہ ہے؟ عمیر نے شوقی سے پوچھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آفتاب نے بھی برجستہ کہا تو عمیر کے ساتھ وہ دونوں بھی مسکرانے لگی۔ پھر عمیر کہنے لگا، ارے یار ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں اس بارے میں کچھ کہے۔ پتہ نہیں میری مما کو میرا خیال کیوں نہیں آتا۔ یار تم ہی مما سے کہو کہ وہ کچھ کریں اس سلسلے میں۔ غنا کا دل جلتی بجھتی بتیوں کی مانند دھڑک رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ایک نظر پاس بیٹھی آپی پر ڈالی۔ ان کے لب دل فریب انداز میں مسکرا رہے تھے اور گلابی رخساروں پر پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ پھر وہ آفتاب بھائی کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئی جو ان دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، لیجئے، اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ غنا اینڈ ثنا، اب تم دونوں ایک عدد لڑکی ضرور دیکھو، اچھی طرح دیکھنا، بعد میں اس شخص کو شکایت نہ ہو کسی طرح کی۔ آنٹی سے فون پر بات میں کر لوں گا، دونوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی بھی حسرت پوری ہو جائے گی۔ مگر میں تو لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ عمیر کے اچانک کہنے پر دونوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ غنا کا دل ایک لمحے میں پھیل کر سکڑا، دل کی دھڑکن صاف کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آفتاب بھائی عمیر سے کہہ رہے تھے، بڑے گھنے نکلے یار، چپکے چپکے سے یہ کام بھی کر ڈالا اور خبر تک نہیں ہونے دی۔ خیر اب بتاؤ جلدی سے کون ہے، کہاں ہے اور کیسی ہے؟ جواب میں عمیر صرف ہنس دیا۔ اس نے دیکھا آپی اضطراری حالت میں جلدی سے کارڈز پر لکھے ہوئے نام دوبارہ دیکھنے لگی۔ دوسری طرف اسے اپنی حالت بھی آپی سے مختلف نہ لگی۔ وہ عجیب متضاد کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ دل کو سمجھانا چاہتی تھی مگر وہ بس میں نہیں تھا۔ وہ بہن ہونے کے ناطے ثنا کو چھیڑنا، عمیر سے پوچھنا چاہتی تھی، اور نہیں بھی، جیسے ابھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے، چھپ جائے کہیں، اور دل اس کے سامنے اس کی باتیں سننے کا بھی ممتنی تھا۔ اسے خود اپنی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کبھی اسے لگتا وہ اپنی دلی کیفیت کا عکس آپی کے چہرے پر دیکھ رہی ہے اور بس، اور کوئی بات نہیں، مگر دوسرے ہی لمحے اسے اپنا آپ نہایت خود غرض محسوس ہوتا، جو اپنی بہن کی خوشی اس کی چاہ میں حائل ہونا چاہ رہی ہو۔ کبھی دل چاہتا وہ کسی نہ کسی طرح آپی پر اپنی محبت اور پسندیدگی کو ظاہر کر دے، مگر وہ ایسا نہیں بھی چاہتی تھی۔ بھلا اس کا ضمیر یہ خود غرضی اپنانے پر کیسے آمادہ ہوتا؟ وہ کسی ایسے لمحے کی تلاش میں تھی جس میں وہ کوئی اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکے۔ زندگی بھی کیا کیا بھیس بدلتی ہے کہ اس کا ہر انگ، ہر انداز برداشت کرنا پڑتا ہے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سمندر کی موجیں تو اچھلتی ہیں اور بھنور بھی بناتی ہیں، کوئی اس میں ڈوبے یا بچ جائے
یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اچھا تو گڈ گرلز، تم اپنی پیاری پیاری فرینڈز کو ضرور بلاؤ، اس بہانے ان سے تعارف ہی ہو جائے گا۔ وہ نہ جانے کب سے اپنی سوچوں میں گم تھی، چونکہ اس وقت جب آفتاب بھائی اور عمیر جانے کے لیے اٹھ رہے تھے، وہ بھی آپی سے نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپی نے بھی کوئی نوٹس نہ لیا کہ وہ تو پہلے ہی بے وقت سونے کی عادی تھی، پھر اس وقت وہ خود بھی نہ جانے کن سندر خیالوں میں محو تھی۔ اپنی مصروفیات کے باعث غنا کی اداسی اور غیر متوقع خاموشی کو محسوس نہ کر سکی، پھر بھی ایک دو دفعہ انہوں نے اسے بے وجہ خیالوں میں گم ہوتے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے غنا، کیا سوچ رہی ہو؟ ہنستے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہاں کچھ نہیں، ایسے ہی ایگزامز قریب آ رہے ہیں اور سوچ رہی ہوں اب پڑھائی کے اوقات مقرر کر ہی لوں، اس نے وضاحت سے جواب دیا، مبادا وہ مزید کھوج میں نہ لگ جائیں۔ لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ تو اس میں تبدیلی نوٹ کر رہی تھی، تبھی کہہ رہی تھی، بھائی ہنستی بولتی رہا کرو، پتہ ہے یوں خاموش رہتے ہوئے ذرا اچھی نہیں لگتی، مجھے تو وحشت ہونے لگتی ہے، اتنی عادی ہو چکی ہوں تمہاری باتوں کی۔ وہ بھلا کیسے بتاتی ان کو کہ کیسی اداسیاں اور خاموشیاں اس کے اندر اترتی جا رہی ہیں، جو محبت کے نام سے منسوب ہو کر ہجر کے سندیسے دے رہی ہیں۔ اسے لگتا کسی دن اس کا دل بھی خاموش ہو جائے گا۔ اس دن آپی پارلر گئی ہوئی تھی، وہ تنہا بیٹھی بور ہو رہی تھی، کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا، پہلے سوچا فون پر کسی دوست سے گپ شپ کر لی جائے، مگر پھر خود ہی اپنی سوچ کی تردید کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ آپی اور اس کا مشترکہ کمرہ تھا۔ وہ یوں ہی ریک میں آپی کی کتابیں دیکھنے لگی۔ شاعری سے اسے کبھی کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا تھا، کبھی کبھی آپی اسے کوئی بہت ہی پسند آ جانے والا شعر سناتی تو وہ بڑی توجہ سے سن لیتی اور حسب استطاعت تعریف بھی کر دیتی۔ وہ فیض کی نسخہ ہائے وفا نکالنے لگی کہ اس کے پیچھے پڑی آپی کی ڈائری پر نظر پڑی۔ وہ خود تو کبھی اس قسم کے جھنجٹ میں نہیں پڑی تھی، مگر جانتی تھی کہ آپی ڈائری لکھتی ہیں شروع سے ہی، مگر کبھی بھی اس نے ان کی ڈائری پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ آپی اپنی ڈائری اپنے لاکر میں رکھتی تھی، آج نہ جانے کیسے باہر رہ گئی تھی۔ اس نے بلا ارادہ ہی اٹھا لی اور وہیں کھڑے کھڑے ذرا سے کھول کر ورق پلٹنے لگی۔ بند کر کے رکھنے ہی والی تھی کہ ایک جگہ پر عمیر کے نام پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ منتشر دھڑکنوں اور خیالوں میں کھوئی وہ ڈائری لے کر وہیں قریب ہی ان کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بے ساختہ ان کی تحریر پڑھنے لگی۔ جوں جوں الفاظ اس کی بصارت سے ہم کلام ہوتے جا رہے تھے، ویسے ویسے وہ آندھیوں کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ طوفانوں کی زد میں ہو، زلزلوں کا شکار ہو۔ ایک دم گھبرا کر اس نے ڈائری بند کر دی۔ اف میرے خدایا، تو میرا خدشہ درست نکلا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بے حد مچلتے دل پر رکھا۔ آپی، آپ بھی عمیر کو؟ اس کی آنکھوں کی سطح نم ہونا شروع ہو گئی۔ آپی، کاش میں نے بہت پہلے محسوس کر لیا ہوتا، یا پھر آپ ہی میری پسندیدگی کو محسوس کر لیتی تو شاید اتنی مشکل نہ ہوتی، آج اتنا زبردست طوفان نہ اٹھتا میرے دل میں، مگر… پھر اس نے سختی سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو اپنے دوپٹے میں جذب کر لیے۔ نہیں آپی، شاید میں ہی غلط راہوں پر چل نکلی ہوں، معاف کر دیجیے گا مجھے اپنی بیوقوف بہن سمجھ کر۔ میں بالکل بھی کبھی بھی خود کو آپ پر ظاہر نہیں کروں گی، اپنی شکست سے آگاہ نہیں کروں گی۔ اس نے پلکوں کی طرف بہتے آنسوؤں کا رخ خاموشی سے دل کی جانب موڑ لیا۔ اس نے آپی کی ڈائری سابقہ جگہ پر رکھ دی اور خاموشی سے پلٹ آئی۔ میں کبھی آپ کو وہ دکھ نہیں دوں گی آپی، جس سے میں دوچار ہوئی ہوں۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر وہ اپنے کمرے میں لمبی تان کر سو گئی۔ بوا نے کھانے کا پوچھا مگر اس نے منع کر دیا۔ انہوں نے فکر مندی سے اصرار کیا مگر اس نے سختی سے منع کر دیا، تو وہ خاموشی سے اس کے بدلتے رویے پر غور کرتی باہر آ گئی۔ وہ یوں ہی چڑچڑی ہو رہی تھی، کسی کام کسی جگہ دل نہ لگتا۔ کالج سے واپسی پر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ وہ تو شکر ہے کہ آپی اپنی کمپیوٹر کلاسز میں مصروف تھی، وہ نہ جانے کب تک سوتی رہی۔ آپی واپس آئی تو انہوں نے ہی اسے اٹھایا۔ غنا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ابھی تک سو رہی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے کمبل اس پر سے ہٹاتے ہوئے وال کلاک کو دیکھا، پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جلدی سے اٹھو، تمہیں ایک چیز دکھانی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ غنا پہلے تو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی، پھر بازو ہٹا کر نیم وا آنکھوں سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں جلن کی شدت کے باعث آنکھیں کھولنا مشکل لگ رہا تھا۔ آپی تشویش سے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھنے لگی،
تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ادھر دیکھو میری طرف، تمہاری آنکھیں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں۔ پھر بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، روتی رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ نہیں آپی۔ غنا ناچار اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ نہیں کیا؟ کب سے پڑی ہوئی ہو؟ تمہیں بخار ہو رہا ہے غنا، اور یہ کیا حماقت ہے؟ بوا نے بھی نہیں پوچھا؟ کہاں ہے وہ؟ وہ اٹھ کر بوا کو آوازیں دینے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ رہنے دیجیے آپی، میں نے خود ہی بوا کو منع کر دیا تھا۔ ابھی چائے کے ساتھ کوئی ٹیبلٹ لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پہلے تو وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر تعصب سے بولی، اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی غنا تم۔ ذرا ذرا سی بات پر شور مچانے والی وہ پہلی سی غنا کہاں ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا اسے کہ آپی کے لہجے کی اپنائیت پر بلا ارادہ ہی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اتر آئے۔ غنا، آپی نے تشویش سے تقریباً چیختے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپی نے بھی اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد جب دل کا بوجھ کم ہوا تو وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری آپی، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ نہ جانے کیسا درد تھا اس کے لہجے میں کہ آپی اس کے دکھ کی بابت پوچھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی، بس اسے دیکھے گئی، پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارے لیے گرم دودھ اور ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دودھ کے ساتھ سلائس بھی گرم کر کے لے آئی تو وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ بوا بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، تمہارے لیے سلائس گرم کر کے لائی ہوں، کھا لو، پھر دودھ کے ساتھ ٹیبلٹ لو۔ خاموشی کے ساتھ اس نے ان کے کہنے پر ایک سلائس لیا اور پھر دودھ کے ساتھ دوا کھا لی۔ خالی گلاس ان کو دیتے ہوئے ذرا سا اس نے ان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متجسس نظروں سے بغور دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے اس نے نظریں جھکا لی۔ آپی آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چلو اب جلدی سے بلا تمہید بتاؤ کہ کیوں روئی تھی؟ نہیں آپی، میں تو بس، انہوں نے کچھ کہنے سے پہلے ہی روک دیا، صرف وجہ بتاؤ۔ بس یوں ہی، کالج میں بھی میرے سر میں درد تھا، گھر آئی تو کوئی بھی گھر پر موجود نہ تھا، یوں ہی میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ سے بتا رہی تھی، مبادا آپی آنکھوں سے دل کی تحریر نہ پڑھ لے۔ جواب میں آپی خاموش رہی تو اس نے ان کی طرف دیکھنے کو چہرہ اٹھایا۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی ان کی کھوجتی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے ذرا سا رخ موڑا تو آپی کے بیڈ پر پڑے بوکے پر نظر ٹھہر گئی، پھر وضاحت طلب نظروں سے دوبارہ آپی کی جانب دیکھا۔ آپی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بتانے لگی، آج عمیر کا برتھ ڈے ہے نا، بوکے تو میں لے آئی ہوں، سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ بازار جا کر کوئی گفٹ خرید لوں گی۔ ایک لمحے کو عمیر کے نام پر دل دھڑکا تھا۔ سوری آپی، آفتاب بھائی آتے ہی ہوں گے، آپ ان کے ساتھ جا کر لے آئیے گا۔ تم کچھ نہیں خریدو گی عمیر کے لیے؟ پلیز آپی، میری طرف سے بھی آپ ہی کچھ خرید لیجیے گا۔ نہیں، آپی اٹھتے ہوئے بولی، پھر میں بھی نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جب تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی تمہیں تنہائی کا احساس ہونے لگا ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ گلدستہ اٹھا کر اس کے پاس لے آئی۔ لو دیکھو کس قدر خوبصورت پھول ہیں۔ آپی، یہ جو آپ عمیر کے لیے لائی ہیں، کیا یہ انہیں دینے نہیں جائیں گی؟ اس نے بوکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے اس کی گود میں بوکے رکھ دیا۔ آفتاب بھائی کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ مگر ایسے اچھا لگے گا کیا؟ عمیر کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی نہیں سوچیں گے، ہم دونوں فون پر انہیں وش کر دیں گے اور نہ آنے کی معذرت بھی کر لیں گے۔ آپ بھی اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غنا نے پھولوں کی نرم پتیوں پر یوں ہی ہاتھ پھیرا اور خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے لمبی سانس کھینچی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، آپ ہی کتنی خوش تھی اور اب وہ صرف اس کی وجہ سے عمیر کی طرف جانے کا اپنا پروگرام کینسل کر رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے کیا کیا سوچا ہوگا عمیر کی طرف جانے کے بارے میں۔ فی الحال تو اس نے بھی کچھ نہیں کہا، جانتی تھی کہے گی بھی تو آپ ہی نہیں مانے گی۔ البتہ آفتاب بھائی کے آنے پر اس نے بے حد اصرار اور منت سماجت کر کے زبردستی ان کو آفتاب بھائی کے ساتھ عمیر کی طرف بھیج دیا اور خود خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ غنا، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ اس دن وہ بیڈ پر اپنی کالج اور اسکول کے زمانے کی تصاویر پھیلائے پرانے دنوں کی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ آپ ہی قریب ہی قالین پر بیٹھی امبرائڈری سے ناخنوں کو فائل کر رہی تھی۔ جی کہیے۔ اس نے اپنے اسکول کے کسی ڈرامے میں لی گئی اپنی تصویر اٹھائی۔ وہ اسکول لائف اور کالج میں بھی ہمیشہ ڈراموں اور ڈیبیٹس میں جوش و خروش سے حصہ لیا کرتی تھی۔ عمیر کی ماما پاکستان آ رہی ہیں۔ اچھا، کب؟
اس نے اب کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، اس لیے نارمل انداز میں پوچھا۔ جلد ہی مما سے بات ہوئی تھی ان کی فون پر، اور انہوں نے عمیر کے رشتے کے سلسلے میں بات بھی کی ہے، یہ کہ مما اسے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر کپ کپائی، اور بس اس کے بعد وہ بالکل نارمل تھی، یا کم از کم اسے یوں محسوس ہوا تھا۔ اور مما نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی پوچھا ہے، آپی نے مزید کہا۔ پھر میرا مطلب ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ غنا نے پوچھا۔ یہی تو میں تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ فوراً ہاں کہہ دیں۔ اسے آپی کا اس طرح پوچھنا کچھ عجیب سا لگا، پھر ان کی جانب رخ موڑ کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپی آپ عمیر کو پسند کرتی ہیں نا؟ پھر خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپی، آپ عمیر کو لائک کرتی ہیں۔ ہاں شاید ایسا ہی کچھ ہے۔ آپی کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ روشنی بن کر چمک رہی تھی، ان کی گوری رنگت میں سرخی سی دوڑ گئی۔ اس نے اس خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے سوچا، ایسے ہی کسی لمحے کا عمیر بھی تو اسیر ہوا ہوگا، اور عمیر کتنا خوش نصیب ہے کہ آپی جیسی حسین لڑکی اسے چاہتی ہیں، وہ ایسے ہی تو ان کا طلبگار نہیں ہوا ہوگا۔ شاید کیوں آپی؟ وہ اپنے خیالوں سے باہر آتے ہوئے الجھن زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس لیے غنا کہ آج تک ہمارے درمیان محبت نامی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہاں ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح ملے ہیں اور خوشی محسوس کی ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو خود بخود ہمارے درمیان پروان چڑھتی رہی ہے، جس کا کبھی کبھی بڑی شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ اور جہاں تک عمیر کے پرپوزل کا تعلق ہے، مما کو بھی یہ رشتہ بے حد پسند ہے، اور یہ کہ اگر میں منع کر دوں گی تو وہ فوراً تمہارا رشتہ ادھر کرنے کے بارے میں سوچیں گی۔ مگر آپی آپ کو تو یہ رشتہ پسند ہے، پھر تو آپ کو فوراً اقرار کر لینا چاہیے۔ آپی کیوٹکس لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگی، بھائی اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے انکار بھی تو نہیں کیا، بس میں نے مما کو کہہ دیا ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اب تمہاری بھی رائے لینا چاہتی تھی، تم بھی خوش ہو تو ٹھیک ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کیسے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، کوئی احساس دل میں آنے ہی نہیں دیا، ہر وقت ہر پل وہ ہنستی اور خوش رہنے لگی، بالکل پہلے والی غنا۔ وہ سوچتی، پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں انسان اپنی محبت کو بھول نہیں سکتا، میں تو بہت خوش ہوں، مجھے تو کوئی دکھ نہیں، کوئی ملال نہیں کہ جسے میں نے چاہا تھا، سوچا تھا، اور جس کے حوالے سے کتنے خواب دیکھ ڈالے تھے، وہ اب کسی اور کا ہو رہا تھا، یا یہ کہ میں اس کی چاہت وصول نہیں کر سکی۔ شاید میں بہت مضبوط قوت ارادی کی مالک ہوں، وہ سوچتی، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں کمزور انسانوں کی طرح جینا نہیں چاہتی، میں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے راہوں کا چراغ جلاؤں گی۔ پھر آپی تو میری پیاری سی بہن ہے، کتنی خوش ہیں آپی، خدا ان کی خوشیوں کو قائم رکھے۔ شاید آپی ہی کی خوشیوں کا خیال کسی بھی قسم کا ملال اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ جب بھی کبھی عمیر سے متعلق کوئی خیال یا یاد کے درواہ ہونے لگتے، وہ آپی کے لیے مانگی دعاؤں کے پہرے لگا کر خود کو آسودہ اور مطمئن کرتی۔ یہاں تک کہ کبھی آنکھوں میں عمیر کا تصور جگمگانے لگا تو وہ بے تحاشا ہنستی، عام چھوٹی سی باتوں پر، اور اتنا ہنستی کہ آنکھوں میں بے ساختہ امڑ آنے والے آنسوں میں اس کا تصور دھندلانے لگتا، پھر اس تصور کو بھی آنکھوں کے سنگ بہا دیتی۔ پھر اس نے آپی کے رشتہ طے ہونے سے شادی تک ہر کام میں عملی طور پر اور بھرپور حصہ لیا۔ آپی سے چھیڑ چھاڑ، ان کے ساتھ بازاروں کے چکر، بوتیک کے پھیرے، اور فرنیچر کی پسند اور ڈیزائن تک ہر کام میں وہ پیش تھی، اور خود ہی اپنی ہمت اور حوصلے کی داد دیتی۔ کسی لمحے وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مما اور غنا آپی کے ساتھ بوتیک سے آئی تھی۔ مما نے 2 سوٹ اپنے لیے اور 2 سوٹ اس کے لیے بھی خریدے تھے، مگر واپسی پر مما اور آپی انہی کپڑوں کو بیڈ پر پھیلائے ان کے ڈیزائن اور کام پر تبصرہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ وہاں کھڑی رہی، پھر ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پشت سے ٹیک لگائے وہ یوں ہی خالی ذہن سے دیوار کو تکنے لگی کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ وہ اٹھی اور ریسیور کان سے لگایا، دوسری طرف عمیر تھا۔ آواز پہچانتے ہی اس نے پوچھا، یقیناً آپی سے بات کرنی ہوگی آپ کو، یا پھر مما سے؟ وہ جواب میں ذرا سا ہنسا، ہاں پہلے والی بات صحیح ہے، مگر تم سے بھی تو بات کی جا سکتی ہے۔ سناؤ تم کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھہریے میں آپی کو بلاتی ہوں۔
وہ مزید اس کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ریسیور سائٹ پر رکھ کر آپی کو بلانے آ گئی۔ ان کو بھیج کر خود مما کے پاس بیٹھ گئی جو کپڑوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، غنا بیٹی، تمہیں اپنے کپڑے پسند آئے؟ مجھے تو تمہارا یہ لائٹ پرپل سوٹ بہت پسند آیا ہے، تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ جی مما، وہ آہستگی سے کہتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے غنا، تھک گئی ہو تم شاید؟ وہ اس کے اس قدر اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جواباً اس نے مسکراتے ہوئے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنا ماتھا ان کے کندھے پر ٹکا دیا تو انہوں نے بھی اس کو ساتھ لگا کر بھرپور پیار کیا اور اس کی پیشانی پر ممتا کی محبت سے بھرپور بوسہ دیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی اس کا دل مما کی باہوں میں سمانے کو چاہنے لگتا، کبھی وہ ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیتی، کبھی ان کے گلے میں بازو حمائل کر کے کندھے پر چہرہ ٹکا دیتی۔ شاید اپنے جذبوں احساسات کو کچلنے پر اس کا دل محبتوں کی پناہوں کا طلبگار تھا۔ اس کے اندر کبھی عجیب طرح کی پیاس کا احساس اجاگر ہوتا۔ وہ ہر خیال، ہر خواب سے پیچھا چھڑانے میں تو کامیاب ہو جاتی، مگر دل پر اترتی بے تحاشا اداسیوں کو ختم نہ کر سکتی تھی۔ ایسے میں اس کا دل مچلنے لگتا اور شدت سے چاہتا کہ مما اس سے بہت بہت پیار کریں، بچوں کی طرح اس پر توجہ دے، اور وہ آنکھیں موندے ان کی گود میں سر رکھے یوں ہی ساری عمر پڑی رہے۔ آپی کی رخصتی رات کے وقت ہونی تھی۔ شہر کا سب سے خوبصورت میرج ہال بقائے نور بنا ہوا تھا۔ صبح سے ہی وہ گھر میں آنے والے قریبی رشتہ داروں کو مما کے ساتھ ریسیو کر رہی تھی جو دوسرے شہروں سے آ رہے تھے۔ پھر وہ 2 بجے ہی آپی کے ساتھ بیوٹی پارلر آ گئی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی مما نے اسے فون پر بتایا کہ اس کی فرینڈز گھر پر آئی ہیں۔ وہ گھر آ گئی اور اپنی ایک کزن کو آپی کے پاس چھوڑ آئی۔ اس کی فرینڈز رخصت ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بوا سے کہہ دیا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ کچھ دیر سوئے گی۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر آ گئی۔ اس دیر ذہن میں اٹھنے والی سوچوں اور دل کے دھوئیں کو دباتی رہی، پھر ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بے تحاشا رو چکی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی ہو۔ دل کا بوجھ قدرے کم ہوا تو نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ تھکن بھی نیند کو لانے میں معاون ثابت ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوتی رہی، پھر مما نے آ کر اسے اٹھایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ایک پل تو اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے، پھر مما کی نرم مشفق آواز پر اس کے حواس ترتیب پانے لگے۔ وہ بتا رہی تھی کہ آپی نے اس کو پارلر بلایا ہے، پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولی، سنو، تم چینج کر لو پہلے، پھر پارلر جانا۔ میں دیکھ رہی ہوں صبح سے تم یوں ہی گھوم رہی ہو۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ لے کر وہ قدرے فریش ہو گئی تھی۔ بالوں میں برش کر کے وہ باہر آئی تو آفتاب بھائی کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ پاپا انہیں کچھ ہدایات دے رہے تھے انتظامات کے سلسلے میں۔ اس نے ڈرائیور کو تلاش کرنے کی بجائے انہیں ہی کہا کہ وہ اسے پارلر چھوڑ آئیں، تو وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پارلر میں آپی اسے دیکھتے ہی گھورنے لگی۔ اب اگر تم میرے پاس سے اٹھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اوکے باس۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی، پھر مقررہ وقت پر خود بھی تیار ہو گئی اور دلہن بنی آپی کو لیے میرج ہال میں آ گئی۔ تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے۔ آپی مسٹرڈ زردوسی کے کام سے بھرے شرارے میں کسی نازک سی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، مگر آج دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے چپکے چپکے دل میں کتنی ہی دعائیں دے ڈالی اور انہیں ان کے فرینڈز اور کزنز کے حوالے کر کے خود سٹیج سے اتر آئی۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس سٹیج پر جانے کی اس میں ہمت نہ ہو سکی۔ بارات کی آمد، نکاح اور دیگر رسومات کی ادائیگی تک دانستہ اس نے خود کو اپنے فرینڈز اور دوسرے مہمانوں سے ملنے میں مصروف رکھا۔ رخصتی کے وقت ماما بابا اور آفتاب بھائی کے بعد آپی اس کے گلے لگی تو دونوں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسے لگا کہ وہ ضبط کی انتہائی سٹیج پر ہو۔ آپی سے ملنے کے بعد وہ خود کو سنبھالتی ہوئی قدرے کم رش والی جگہ کی طرف بڑھ آئی۔ پاس پڑی کرسی کو پکڑ کر سیدھا کرنا چاہا تو آنکھوں میں موجود دھند کے باعث خود پر قابو نہ رکھ سکی اور گرنے ہی والی تھی کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے بروقت تھام لیا۔ ایک لمحہ تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہوا ہے، پھر چونک کر اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اجنبی اس کی آنسوؤں بری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پلکیں جھکا دی تو کتنے ہی آنسو آنکھوں سے پھسل کر چہرے پر پھیل گئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے جلدی سے بولی تو وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پاس پڑی کرسی کو سیدھا کرنے لگا، پھر کندھوں سے تھام کر اس کو بٹھایا اور بیرے کو بلا کر پانی منگوا کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ بھی خاموشی سے لے کر پینے لگی۔ تھینک یو۔
گلاس واپس کرتے ہوئے اس نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اس کا کوئی رشتہ دار یا پھر بابا کے کسی دوست کا بیٹا یا پھر بھیا کا دوست بھی تو ہو سکتا ہے۔ گھر واپس آ کر اس نے نیند کی 2 گولیاں لی اور کمبل اوڑھ کر گر گئی۔ اسے نہیں معلوم کون کیا کر رہا ہے اور کون کون جا رہا ہے۔ وہ سوئی رہی اور اگلے دن شام کو ہی اٹھی۔ پتہ نہیں اسے کسی نے اٹھایا تھا اور وہ اٹھی نہیں تھی یا کسی نے زحمت ہی نہیں کی تھی اسے جگانے کی۔ اس کے بعد اسے نہ جانے کیا ہوا تھا، خود اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ جو خود کو بہت مضبوط اور بہادر سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ وہ خود پر قابو رکھ سکتی ہے، اپنی مرضی سے اپنے جذبات کو کچل سکتی ہے، خود پر اسے بہت اعتماد تھا، اور اسی اعتماد اور حوصلے کی بنیاد پر اب تک وہ خود کو نارمل پوز کرتی رہی تھی۔ مگر اس کے بعد جو محشر اس کے اندر برپا ہوا، وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ اندر باہر وہ بکھلائی پھرتی جیسے کچھ کھو چکی ہے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، آنکھوں سے نیند یوں اڑ گئی تھی کہ حیرت سے خود اپنے بارے میں ہی سوچتی چلی جاتی۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتی تو پہلا نوالا ہی حلق میں اٹکنے لگتا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی جاتی یا پھر یوں ہی بیٹھی چمچ پلیٹ سے کھیلتی رہتی۔ ماما ٹوکتی تو بغیر کھائے پیے ہی اٹھ جاتی۔ پہلے تو ماما بھی اس کی کیفیت اور خاموشی کو آپی کی جدائی پر محمول کرتی رہی، مگر اس کی کیفیت ہنوز برقرار رہی تو وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئی زبردستی۔ ڈاکٹر احسان نے سکون آور ادویات لکھ کر دی اور بتایا کہ اسے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ پھر وہ اس کو کافی دیر سمجھاتے رہے اور کچھ بھی سوچنے کو سختی سے منع کیا۔ وہ بھی اس سے وجہ پوچھتے رہے مگر وہ کوئی واضح جواب نہ دے سکی اور نہ ہی مطمئن کر سکی تھی۔ نہ جانے کیسا احساس تھا کہ دل کے خالی پن کا احساس شدت اختیار کر گیا تھا، جیسے وہ بالکل تہی دامن ہو گئی ہو۔ دل زود رنج ہے، آنکھ حیران ہے، یہ کیسا ملال ہے، کیسی دل شکستگی ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ اسے کھویا ہے جو میرا کبھی نہ تھا۔ زندگی جیسے ایک بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ رات کو وہ سلیپنگ پلز لے کر سوتی، صبح اٹھتی تو ایک لمحے کو تو وہ حیرت و وحشت جیسی کیفیت میں سمجھ ہی نہ پاتی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ حالانکہ وہ ہوتی تو وہیں پہلے والے اپنے گھر میں تھی، اپنے ہی بیڈ روم میں۔ وہ تو شکر تھا کہ آپی شادی کے چند دن بعد ہی عمیر کے ساتھ لندن چلی گئی تھی، ورنہ وہ نہ جانے اس کی اس حالت سے کیا معنی اخذ کرتی۔ پھر اس نے تھک ہار کر خود کو دیگر کاموں میں مصروف رکھنا شروع کر دیا۔ کچن میں بوا کے ساتھ چولہے کے سامنے کھڑی رہتی، ان سے اس نے کتنی نئی ڈشز بنانا سیکھی تھی۔ مالی بابا کے ساتھ پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتی رہتی یا پھر کتابوں میں سر گسیڑے رکھتی۔ ماما بھی اس کا دل بہل جانے کی صورت میں زیادہ ٹوکتی روکتی نہیں تھی۔ پھر ماما نے آفتاب بھائی کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی، بابا کے دوست کی بیٹی تھی، ماسٹرز کر رہی تھی۔ وہ جو اتنا سوچتی تھی کہ بھیا کے لیے لڑکیاں دیکھے گی، ماما ساتھ چلنے کو کہتی تو وہ انکار کر دیتی۔ اگر کبھی وہ اصرار کرتی اور ساتھ لے جاتی تو وہ خاموش بیٹھی رہتی وہاں پر بھی۔ پھر بیاہ کر گھر میں بابی آ گئی تو قدرے رونق ہو گئی۔ عمیر نے وہیں لندن میں جاب کر لی تھی، آپی پریگننٹ تھی اور ڈاکٹر نے انہیں سفر سے منع کر دیا تھا۔ ویسے بھی عمیر کی جاب کی وجہ سے چھٹیاں ملنا مشکل تھی، وہ شادی پر نہیں آ سکی تھی۔ آپی کا فون بھی آتا تو وہ زیادہ تر ان کو ہی سنتی رہتی، خود خاموش ہی رہتی۔ بھابی کی عادت اچھی تھی، وہ جلد ہی ان سے گھل مل گئی۔ غنا سے تو ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے 1-2 پرپوزل آئے تو مما نے اس سے بات کی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ فی الحال وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے۔ اور پھر وہ اس طرح اپنے بارے میں سوچتی، اپنی شادی کے حوالے سے تو عجیب سی وحشت ہوتی۔ اف، زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اسے بھلا اندازہ کب تھا کہ وہ اپنی ہی زندگی سے فرار کے بہانے تلاش کرنے لگے گی۔ وہ بھابی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی، بھابی اسے یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ وہ پورے انہماک سے ان کی طرف متوجہ تھی اور ان کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسی وقت آفتاب بھائی اندر داخل ہوئے۔ آؤ حیدر۔ بھیا کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ کر وہ یکدم خاموش ہو گئی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ بھیا بھابی کے قریب کھڑے ان کا تعارف کروا رہے تھے۔ یہ تمہاری بھابی ہیں حیدر، اور یہ میرے دوست حیدر ہیں، ملتان میں ہوتا ہے۔ پہلے ثنا کی شادی پر ایک دفعہ آیا تھا، مگر ہماری شادی پر یہ نہیں آ سکا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ اب یہ ادھر کراچی میں ہی شفٹ ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا حیدر نے سر کو ذرا سا خم دے کر بھابی کو سلام کیا تھا۔ او، یہ تو وہی ہیں جنہوں نے آپی کی شادی والے دن مجھے گرنے سے بچایا تھا
اور پانی پلایا تھا؟ اسے فوراً یاد آ گیا انہیں دیکھتے ہی۔ پھر بھیا اس کی جانب رخ موڑ کر بولے، اور حیدر، یہ ہماری گڑیا سی بہن غنا زیاد احمد۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو وہ جواب دیتے ہوئے بھیا کے اشارے پر ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ بوا کو چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں آئی تو بوا چائے کے ساتھ سنیکس رکھے ٹرالی تیار کر چکی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا بوا کو ہی بھیج دے، مگر پھر خود ہی ٹرالی دھکیلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ بھابھی فون سن رہی تھی قدرے فاصلے پر، اور بھیا حیدر سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ پھر بھابھی نے بھیا کو بلا لیا تو بھیا بھی اٹھ گئے۔ ایکسکیوز می یار، میں ابھی آیا۔ غالباً بھابھی کے مائکے سے فون تھا اور ان کی امی نے آفتاب بھائی کو بلایا تھا۔ وہ چائے بنا رہی تھی اور حیدر خاموشی سے اسے ہی چائے بناتے دیکھ رہا تھا۔ چائے بنا کر کپ ان کی طرف بڑھایا تو وہ کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولے، ایک بات کہوں اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو؟ اس نے وضاحت طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مزید کہنے لگے، غنا، آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے جھیم کر ٹرالی کی سائڈ پر رکھا اپنا ہاتھ جلدی سے بلا ارادہ ہی اپنی گود میں چھپا لیا تو وہ بھی بے ساختہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ پر وہ مزید جھیم گئی اور اپنا کپ اٹھا کر ذرا فاصلے پر رکھے کشن پر بیٹھ گئی کہ مہمان کو یوں اکیلا چھوڑ کر اٹھ جانا اسے اچھا نہیں لگا۔ پھر پہلے بھیا آ گئے اور تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی، تو اس نے ان کے لیے چائے بنائی۔ پھر حیدر جب بھی ان کے گھر آتے وہ کوشش کرتی کم ہی ان کے سامنے جائے۔ ان کی شوخ معنی خیز نگاہیں کچھ پیغام دیتی محسوس ہوتی۔ وہ گھبرا جاتی، مگر جس کا ڈر تھا وہی ہوا، یعنی حیدر کی امی باقاعدہ اس کے لیے پیام لے کر آ گئی۔ وہ بھی اسے بڑے والہانہ انداز میں ملتی، ڈھیروں پیار کرتی۔ وہ تھی ہی بہت گریسفل اور محبت کرنے والی خاتون۔ آفتاب بھائی کے تو حیدر دوست تھے، مگر ماما بابا اور بھابھی سب ہی اس رشتے کے حامی تھے۔ پہلے تو وہ مسلسل دامن بچاتی رہی، مگر پھر سب کی خوشی اور اصرار کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بھی ہاں کر دی۔ کیونکہ ماما اس کے انکار کی وجہ سے کافی افسردہ تھی، وہ حیدر جیسے خوبصورت، سمارٹ اور ذہین لڑکے کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، اور وہ خود بھی خاصی حقیقت پسند تھی کہ کہیں نہ کہیں تو اسے شادی کرنی ہی تھی۔ ماما بابا ساری عمر تو اسے بٹھائے نہیں رکھ سکتے تھے نا، تو خواہ مخواہ دوسروں کو دکھ دینے سے فائدہ، اتنا پریشان کر چکی تھی وہی کافی تھا۔ یہ تو اپنے اپنے مقدروں کی بات ہوتی ہے، گو کہ مقدر کا یہ دکھ اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس تعلق، اس رشتے میں جو صرف یک طرفہ تھا، جو محبت کی طلب اور محبوب کی رضامندی اور پیش رفت سے بے نیاز اس کے دل میں اترتا چلا گیا تھا اور گہرا ہوتا چلا گیا تھا اور اس کی زندگی پر چھا گیا تھا۔ نہ جانے محبت اندھی کیوں ہوتی ہے کہ نفع نقصان، دید و طلب سے بے نیاز اپنی جڑیں دل میں پھیلا کر دل کو روگی بنا دیتی ہے۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ اس زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، اور جو ہمارا نہیں ہوتا وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ حیدر کے بارے میں اس نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں کی چمک اور جذبوں کی شدت سے ہمیشہ فرار چاہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ دل کو پہلے ہی کسی کی محبت اور اس کے تصورات سے بھر چکی تھی، اور اس کے بعد کسی دوسرے کی محبت بری نرم نگاہ بھی تیر بن کے دل میں پیوست ہوتی تھی۔ تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو، تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو، بس جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ غنا بیٹی، بوا نہ جانے کب سے دروازے پر دستک دے رہی تھی، جواب نہ پا کر پریشانی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ نہ جانے کب سے ماضی کی بحر بیکراں میں غوطہ زن تھی۔ ان کی پکار اور پھر آمد پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا سو گئی تھی؟ ان کی محبت اور لگاوٹ سے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی کا پردہ سرکایا تو خوشگوار ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ بیٹا، باہر موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے اور تم اندر اندھیرا کیے گھٹن میں بیٹھی ہو۔ اسے لگا بوا نے یہ بات اس کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی ہو، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی بیٹھی رہی۔ بیٹا، ایک بات کہوں، اگر برا نہ لگے تو؟ وہ اس کے قریب آ گئی۔ وہ اسے اور آپی کو بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، یہی وجہ تھی جواباً وہ بھی ان سے بہت محبت اور احترام سے پیش آتی تھی۔ بھلا برا کیوں لگے گا، آپ کہیے جو کچھ کہنا ہے۔ وہ محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، قسمتوں کا لکھا ہو کر رہتا ہے، اور قسمتوں سے لڑنے والے یا شاکی رہنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔
ماضی کی راہوں میں جو چیز ہم سے کھو جائے اس کو بھول کر حال جو ہمارا اپنا ہے اسی کو اپنانا اور قبول کرنا ہی عقل مندی ہے، ورنہ حال بھی ہم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی پریشانیوں اور تفکرات سے آگاہ رہنا اور فکر کرنا بھی ان کی اس کے ساتھ محبت ہی تھی۔ وہ اکثر پہلے بھی اچھی اچھی نصیحتیں کرتی رہتی تھی، اب بھی مدابرانہ انداز میں دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ سر جھکائے سن رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ بوا آپ ٹھیک تو کہتی ہیں، اور بھلا کیا میں نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ مگر اس دل کا کیا کروں جو ابھی تک ماضی کی پرخار جھاڑیوں میں الجھا ہوا تھا۔ بیٹا، حیدر تمہارا شوہر ہے، تمہاری محبت، تمہاری توجہ کا حقدار، اور ابھی تو وہ تم پر جان لٹاتا ہے۔ کب تک کوئی پتھروں سے سر پھوڑتا ہے یا برف کو ہتھیلی پر رکھ سکتا ہے؟ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، بھلا کیا کہتی؟ پھر بوا محبت اور شفقت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، چلو نیچے، سب چائے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ولی بھی اٹھ گیا ہوگا۔ وہ مکان کی انداز میں اٹھ کر ان کے ساتھ نیچے آ گئی۔ لان میں سب ہی بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ بھابھی چائے کے ساتھ سنیکس ٹرالی میں رکھے باہر لا رہی تھی۔ بھیا نے اسے دیکھا تو اٹھ کر اسے پیار کیا، پھر اس سے حیدر اور اس کی ساس کی خیریت پوچھنے لگے۔ اس نے سب کے خاموش اور مطمئن چہروں پر ایک نظر ڈالی، سب کتنے مطمئن اور آسودہ تھے۔ ایک وہی دل پر نامعلوم بوجھ لیے جی رہی تھی۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کر بھابھی کی جانب دیکھا، وہ بھیا کی کسی سرگوشی پر حیا آلود مسکراہٹ کے ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ بھیا کی شادی اس سے پہلے ہوئی تھی مگر وہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، مگر انہوں نے اس محرومی کو کبھی محرومی نہیں سمجھا تھا، کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے، بلکہ مشیت عزتی سمجھ کر ہمیشہ زندگی کا لمحہ لمحہ انجوائے کرتے تھے۔ بھیا اور بھابھی کی محبت خاندان بھر میں مثال سمجھی جاتی تھی۔ بھابھی نے بھی تو خود کو مکمل طور پر بھیا کی محبت اور مرضی میں ڈھال لیا تھا۔ اسے حیدر کی کہی بات یاد آنے لگی، غنا، یہ زندگی بار بار تو نہیں ملے گی ہمیں، پھر تم کیوں اپنی زندگی کو بوجھ سمجھ کر گزار رہی ہو؟ زندگی کو یوں گزارو گی تو خوشیاں بھی تم سے گریز اختیار کرنے لگیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کا حاصل ہیں، ان سے ہی ہمیں اپنے حصے کی زندگی کشید کرنا ہے۔ مما ولی کو اٹھائے باہر آ گئی تو آفتاب بھائی نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پیار کرنے لگے۔ وہ بھی مسکرا کر انہی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس دفعہ وہ پورا ہفتہ مما کے ہاں رہی تھی۔ حیدر کو فون کر کے اس نے بتا دیا تھا اور اس کے کہنے پر ہی وہ اگلے ویکینڈ پر اسے لینے آئے تھے۔ ایک دن رشنا، اس کی فرینڈ، اس سے ملنے آ گئی۔ رشنا جس وقت آئی، غنا دوپہر کا کھانا تقریباً بنا چکی تھی۔ بیل ہوئی تو اس نے ملازمہ کو باہر بھیجا۔ ملازمہ کے ساتھ رشنا اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ رشنا سے کافی عرصے بعد مل رہی تھی۔ خود اس نے ہی کالج چھوڑنے کے بعد فرینڈ سے ملنا کم کر دیا تھا، خود ہی اپنے اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا لیے تھے۔ احساسات پر ایسی برف پڑی تھی کہ جذبات کی حدت کہیں نیچے دب کر رہ گئی تھی۔ رشنا نے ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ بے مروت، اب خود ہی چل کر آئی ہوں، پھر بھی حیرت سے دور کھڑی ہے۔ رشنا نے پیار سے اس کی کمر پر دھموکا جھڑ دیا۔ رشنا، تمہاری مارنے کی عادت ابھی تک نہیں گئی؟ غنا اس سے الگ ہوتی ہوئی خوش دلی سے کہنے لگی۔ ہم اتنی جلدی حالات اور وقت سے ہار نہیں ماننے والے، بلکہ انہیں اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں غنا جان۔ او، جانتی تھی وہ اسے ہی نشانہ بنا رہی ہے، اس لیے دھیرے سے مسکرا دی۔ کیا دروازے سے ہی لٹاؤ گی؟ مگر کان کھول کر سن لو، میں چائے پیے بغیر چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ جانتی ہو نا، کالج میں بھی کینٹین کے کتنے چکر لگایا کرتی تھی۔ کیوں نہیں، بلکہ کھانا بھی تیار ہے، کھائے بغیر تو جانے نہیں دوں گی۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ اسے ساتھ لے کر اپنے بیڈ روم میں ہی آ گئی تو رشنا بے تکلفی سے پرس ایک جانب پھینکتے ہوئے اس کے بیڈ پر دھم سے بیٹھ گئی۔ پھر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر حیدر کی خوبصورت پورٹریٹ پر نظر پڑتے ہی پوچھنے لگی، ہمارے جیجا جی کے کیا حال چال ہیں؟ غنا اس کے سوال پر ہنستے ہوئے کہنے لگی، بالکل ٹھیک ٹھاک، بلکہ A1۔ کچھ زیادہ ہی اعتماد کر رہی ہو ان پر؟ وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو غنا بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ… ایک منٹ پلیز۔ ولی کے رونے کی آواز پر رشنا بھی خاموش ہو گئی تو غنا کہتے ہوئے اٹھی، ولی کو کاٹ میں سے اٹھا کر آیا کے حوالے کیا اور خود فریج سے رشنا کے لیے کولڈ ڈرنکس نکال کر لائی۔ تمہاری امی، میرا مطلب ہے ساس گھر پر نہیں ہے کیا؟ گھر میں غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے رشنا نے پوچھا تو اس نے بتایا، ان کی بہن کا ہارٹ بائی پاس ہوا ہے،
وہ ان کے پاس پنڈی گئی ہوئی ہیں۔ مگر یہ تم کیوں تفتیش کر رہی ہو؟ کولڈ ڈرنک اسے پکڑاتے ہوئے غنا نے پوچھا، مگر وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر خاموشی سے پینے لگی۔ پھر ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتوں کے دوران غنا نے سوچا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ اور تمہارے حیدر صاحب کا کیا؟ ان کا انتظار نہیں کرو گی؟ روشنا کے پوچھنے پر وہ بتانے لگی، نہیں، وہ اس وقت کھانا باہر ہی کھاتے ہیں، آفس میں بزی ہیں آج کل، رات کے کھانے پر ہی آتے ہیں۔ جواباً اس نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، پھر لگواؤ کھانا۔ اور پھر کھانا کھانے کے دوران بھی وہ اپنے پچھلے اسکول اور کالج ٹائم کو دہراتی رہی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آ گئی۔ چائے بھی بن گئی تھی۔ اس دوران غنا مگوں میں ڈال کر اندر ہی لے آئی اور ایک مگ روشنا کو تھما کر خود اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ قدرے توقف سے روشنا اس سے کہنے لگی، غنا، تم حیدر کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مطلب؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا تو وہ بلا تمہید کہنے لگی، تم جانتی تو ہو کہ میرا دیور حیدر کے آفس میں کام کرتا ہے، اسی کے ذریعے آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے آفس کی نئی سیکرٹری ان پر اپنی اداؤں کے جال پھینکنے کی کوششوں میں ہے، اور میں اس لیے تمہیں مطلع کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ سیکرٹری کا جادو چل جائے اور پانی سر سے گزر جائے، تم انہیں اس پانی میں ڈوبنے سے بچا لو، یہ نہ ہو کہ بے خبری میں ماری جاؤ۔ اس نے الجھن زدہ اور قدرے مایوسانہ نظروں سے روشنا کی طرف دیکھا۔ ایک ملال کی طے اس کے دل میں کروٹیں بدلنے لگی۔ تو کیا حیدر کسی اور کی طرف مبذول ہو جائیں گے؟ میری بے نیازی اور بے توجہی کی بنا پر، میرے سرد اور کھوکھلے جذبوں کی وجہ سے؟ پھر روشنا تو چلی گئی کچھ دیر بعد، مگر فکر و تردد کی ایک سوچ اس میں بیدار ہو چکی تھی جو اس کے سرد جذبات میں ہلچل مچا رہی تھی۔ حیدر جو اس سے اب بھی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے تھے، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور اسے پا بھی لیا تھا، وہ کہتے تھے، غنا، میرے جذبے سچے تھے جو میں نے تمہیں پا لیا۔ وہ اس کی بلا وجہ اداسیوں اور سرد جذبوں کی شکایت کم کرتے اس کے لیے پریشان زیادہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس کو الزام نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ اس کی ان اداسیوں کا سبب ان کی محبت میں کسی قسم کی کمی کی وجہ تو نہیں، اور غنا ان کی اس دیوانگی پر ہنس دیتی تھی اور سوچتی، دل کے معاملے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ دل جس کو پہلی بار چاہتا ہے وہ نظر انداز کر دے تو دل میں ایک کمی، ایک خلا سا رہ جاتا ہے۔ پھر کوئی اس خلا کو پر کرنا بھی چاہے، کتنی ہی محبتوں کے ساغر بہائے، مگر دل کی پیاس نہیں بجھتی، دل کا خلا نہیں بھرتا، بلکہ محبتوں کی موجودگی میں محرومی، کھو دینے کا احساس مزید دوبر ہو جاتا ہے۔ مگر اب وہ اس خلا میں ساری زندگی معلق بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی بھی وابستہ تھی۔ زندگی یوں تو نہیں گزرے گی، شاید گزر تو جائے، مگر زندگی جینے کے لیے کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، کچھ مصلحتوں کے پہرے بٹھانے پڑتے ہیں، خود پر، جذبات پر اور سوچ پر۔ حیدر اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس کے لائف پارٹنر تھے، توجہ دینے والے شوہر، تو کیا وہ انہیں مایوس کر دے گی، انہیں کھو دے گی، محبت کی محرومی بخش دے گی انہیں کہ وہ اب کسی اور کی اداؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے سارے وجود میں بے چینی دوڑ گئی اور اسے آج محسوس ہوا تھا کہ عمیر سے کی گئی محبت سے تو وہ بنا کہے، بلا شکوہ کیے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئی تھی، مگر حیدر کی محبت کو کھونے کا حوصلہ اس میں قطعی نہیں تھا۔ وہ ان کی محبت کی بلا شرکت غیر مالک تھی اور فخر کر سکتی تھی خود پر، اور ان کی محبت کے بدلے میں محبت دینے کی حقدار بھی تھی۔ شاید انہی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ کتنے عرصے بعد وہ اس شام حیدر کی آفس سے واپسی سے قبل قد آدم آئینے کے سامنے خود پر ایک ناکدانہ نگاہ دوڑا رہی تھی۔ شکن آلود لباس، گو کے بال بکھرے ہوئے تو نہ تھے مگر سنوارے ہوئے بھی نہیں تھے، بے رونق سا، جذبات سے عاری چہرہ، اور پھر اس نے خود کو صرف اور صرف حیدر کی خاطر تیار کرنے کا سوچا۔ وارڈروب کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی کہ کون سا سوٹ نکالے، پھر اپنی ڈارک بلو جارجٹ کی ساڑی نکالی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے ہلکا سا میک اپ کیا۔ خوبصورت تو تھی ہی، ذرا سی توجہ سے اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا۔ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا اور حیدر کا انتظار کرنے لگی۔ آج بار بار اس کی نگاہیں وال کلاک سے ہو کر دروازے تک جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حیدر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، پھر چوکیدار کے گیٹ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی لان سے نکل کر بیرونی برآمدے میں آ گئی۔
حیدر لان عبور کر کے برآمدے کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے ہی والے تھے، سامنے ہی اس کو اس روپ میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ چند لمحے وہ یوں ہی پل کے جھپکائے بغیر حیرت سے دیکھتے رہے۔ وہ بھی خاموشی سے کھڑی ساڑی کا پلو تھامے دل ہی دل میں نادم تھی کہ اب تک اپنے فرائض کو بھول کر انہیں اگنور کرتی آئی تھی۔ پھر ذرا ہمت کر کے بولی، ایسے کیا حیرت سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ چونکے اور ایک ہی جست میں تینوں سیڑھیاں پھلانگ کر اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ کیا میں واقعی اپنے گھر میں ہوں یا غلطی سے کسی اور گھر تو نہیں گھس آیا؟ وہ ہنوز حیرت زدہ تھے، مگر آنکھوں سے تعریف و ستائش بڑی واضح تھی۔ نہیں حیدر، آپ خواب نہیں بلکہ حقیقت دیکھ رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بریف کیس تھامتے ہوئے کہا، پھر اندر کی جانب مڑتے ہوئے کہنے لگی، کیا ساری باتیں باہر کھڑے کھڑے کریں گے؟ وہ اس کے پیچھے اندر آ گئے۔ وہ بریف کیس ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہونا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے اسے بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کیا کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی؟ نہیں، صرف آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خجل سی ہو گئی، پھر سر جھکائے کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کی حیرت کی وجہ کیا ہے۔ آئی ایم سو سوری حیدر، اب تک آپ کی محبت کے جواب میں وہ محبت نہ دے سکی جس کے آپ حقدار تھے، مگر کیا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے یوں ہی دروازے پر کھڑا رکھتے ہیں؟ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ کھلے دل سے اعتراف کر رہی تھی اور معافی کی طلبگار بھی تھی۔ معاف؟ وہ پرخیال انداز میں سر ہلانے لگے، پھر خوش دلی سے چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگے، چلیے کیا یاد کریں گی محترمہ غنا حیدر صاحبہ، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا واسطہ ماں بدولت سے ہے۔ انہوں نے ذرا سے مصنوعی تفاخر سے کالر کھڑے کیے، پھر کہنے لگے، دراصل غنا، جو لوگ دل میں بستے ہونا انہیں ہم دل سے نکالنے پر قادر ہی نہیں ہوتے۔ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اور تم تو میرے دل میں ہو میری غنا، میری غنائے زیست، یعنی زندگی کا نغمہ۔ پھر بھلا میں کیسے تم سے متنفر ہو سکتا ہوں؟ میں تو اس لیے حیرت زدہ تھا کہ میرے گھر میں آج اتنی روشنی ہو رہی ہے، لگتا ہے چاند میرے آنگن میں اتر آیا ہے میرے استقبال کو، یا پھر ستاروں نے اپنی روشنی میرے گھر کو مستعار کر دی ہے۔ دیکھو تو ذرا باہر نکل کر، آسمان سے زیادہ روشنی میرے گھر میں ہے۔ انہوں نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، تو وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کی اس طرح تعریف کرنے پر۔ تو وہ مصنوعی حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، ارے یہ ابھی تم نے کچھ سنا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے قدرے سہم کر پوچھنے لگی، کیا سنا ہے؟ بھائی ابھی ایک خوبصورت ہنسی کی جلترنگ اسی کمرے سے سنائی دی ہے نا؟ وہ بظاہر متفکرانہ انداز میں پوچھنے لگے۔ او، وہ ان کی بات کو سمجھتے ہوئے جھیم کر ہنستی۔ اچھا کھانا لگاؤں اب؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، فون کی بیل ہوئی۔ وہ قریب ہی کھڑی تھی، ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف کوئی نسوانی آواز تھی اور حیدر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آپ کون؟ اس نے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا۔ دوسری جانب سے بتایا گیا، نیلوفر، ان کی آفس سیکرٹری۔ نہ جانے اس کے دل کو کیوں دھڑکا سا تھا، سخت برا لگا اس وقت نیلوفر کا فون کرنا، لیکن بہرحال ریسیور اس نے حیدر کی جانب بڑھا دیا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر وہ دوسری طرف سے کچھ سننے لگے۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی وہ بظاہر دوسری طرف منہ کر کے کھڑی انہیں سننے لگی۔ جی نیلوفر، اینی پرابلم؟ پھر ذرا توقف سے دوسری طرف کی بات سننے کے بعد کہنے لگے، ٹھیک ہے نیلوفر، آپ ایسا کریں کہ کل کی تمام میٹنگز کینسل کر دیں۔ ہاں، اور میں صدیقی صاحب کو کہہ دوں گا، وہ باقی کام دیکھ لیں گے، میں 2 دن چھٹی پر ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو حیدر پھر کہنے لگے، ہاں ہاں خیریت ہی ہے بھائی، کل ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، شام کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ بھی آئیے گا مس نیلوفر، اور صدیقی صاحب کو بھی میری طرف سے انوائٹ کر لیں۔ وہ خالصتاً آفیشل انداز میں اسے ہدایات دے رہے تھے تو ایک مطمئن اور اسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اطمینان کی سانس خارج کی۔ وہ حیدر کی محبتوں کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ ہاں تو جناب، ریسیور رکھ کر حیدر اس کی جانب بڑھے تو وہ ان کو والہانہ انداز میں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر جلدی سے بولی، آہاں پہلے کھانا، مجھے بہت بھوک لگی اور آج میں نے آپ کی پسندیدہ ڈشز بنائی ہیں۔ اوکے باس۔ لمبی سانس کھینچتے ہوئے انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ ایز یو وش مائی لو، ہم تو حکم کے بندے ہیں۔
قدرے جھک کر انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تو ان کے اس انداز پر ایک دفعہ پھر اس کی ہنسی فضا میں جلت رنگ بکھیرنے لگی تو وہ ہلکے سروں میں گنگنانے لگے، یوں ہی ہنستی رہو میری زندگی۔ ختم شد۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ناول بے نام رفاقتوں کا موسم، جسے لکھا ہے روبینہ ورک نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا ناول۔ کامنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ناول اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ملتے ہیں جلد ہی، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔